السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ اور اس وقت کو یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام دونوں اللہ کے گھر کی بنیادیں بلند کر رہے تھے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ دعا کر رہے تھے کہ ربنا تقبل منا، اے ہمارے رب، اے ہمارے پالن ہار، تو ہماری طرف سے اس کو قبول فرما لے۔ انک انت السمیع العلیم، بے شک تو بہت سننے والا اور بہت جاننے والا ہے۔ اے ہمارے رب، اور بنا دے ہم دونوں کو مطیع اور فرما بردار اپنا۔ وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ، اور اے اللہ ہماری اولادوں میں سے بھی ایسی امت پیدا فرما جو تیری مطیع اور فرما بردار ہو۔ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، اور ہمیں ہمارے طریقے، واجبات الہی کے طریقے، قربانی کے طریقے، اپنے آپ کو علائشوں سے دور کرنے کے طریقے سکھا دے۔ وَتُبْ عَلَيْنَا، اور ہماری توبہ قبول فرما۔ انک انت التواب الرحیم، بے شک تو بہت توبہ قبول فرمانے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اللہ کے فضل اور اللہ کی رحمت سے ہم اپنے تفسیر القرآن سیریز کا ایک دفعہ پھر آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ یہ اللہ کی رحمت سے گزشتہ سال شروع ہونے والا ایک پروگرام ہے جس کا تعلق ہماری زندگیوں کے ساتھ ہے، اور ان لوگوں کے لیے جو آج ہمیں جوائن کر رہے ہیں، میں یہ عرض کرتا چلوں کہ ہم نے گزشتہ سال جب اس پروگرام کا آغاز کیا تھا تو اس کا کوئی مقصد اس کے علاوہ نہیں تھا، اور آج بھی اللہ کے فضل سے یہی مقصد ہے کہ ہم سب کی زندگیاں اللہ کے قرآن کے مطابق ہو جائیں، ہم قرآن سیکھنے اور سکھانے والوں میں سے ہو جائیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ جو فرمان اقدس ہے کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھتے اور سکھاتے ہیں، اللہ تعالی ہم سب کو ان میں شامل کر لیں۔ تو جب سے اس کا آغاز ہوا اس سے لے کر آج تک ہم اللہ کی فضل سے 126 آیات سورہ بقرہ کی، سورہ فاتحہ کے علاوہ پڑھ چکے ہیں، اور چونکہ ہم آیت نمبر 127 سے آغاز کر رہے ہیں تو وہ لوگ جو آج جوائن کر رہے ہیں ان کو اپنے ساتھ چلانے کے لیے میں صرف ایک دو باتیں تمہیدی طور پر عرض کر دینا ضروری سمجھتا ہوں، تاکہ جو قرآن کا سفر ہے یا تفسیر القرآن کا جو سفر ہے، جہاں تک ہم پہنچے ہیں، یہ ہمارے ذہنوں میں تازہ ہو جائے کہ ہم کہاں سے آغاز کر کے کہاں تک پہنچ چکے ہیں،
اور پھر آگے اللہ کا قرآن ہم سے کیا تقاضا فرما رہا ہے اور اس کے احکام کا مدعا اور مقصد کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو قرآن سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورہ فاتحہ کی ابتدا کرنے سے پہلے چند باتیں ہم نے آپس میں شیئر کی تھیں جو پری ریکوزٹ کے طور پر، یعنی قرآن پڑھنے کی جو بنیادی ضروریات ہیں کہ قرآن کا مطالعہ کرنے سے پہلے آپ کو کس نیت سے بیٹھنا ہے، مجھے یہاں کس نیت سے گفتگو کرنی ہے اور آپ کو یہاں پہ کس نیت سے بیٹھنا ہے، اس کے حوالے سے کچھ ابتدائی گفتگو ہم نے آپس میں شیئر کی تھی۔ میں اس کے چند نکات آپ کے سامنے اس لیے رکھ دیتا ہوں کہ تاکہ ہمارے ذہنوں میں وہ بات پھر سے تازہ ہو جائے کہ ہم اصل میں جب اللہ کے قرآن کے ساتھ منسلک ہوتے ہیں تو ہماری نیتیں کیا ہونی چاہیے، ہماری گفتگو کا اور ہماری سماعتوں کا اور ہماری کیفیتوں کا، باطنی کیفیتوں کا منہج اور راستہ اور دستور کیا ہونا چاہیے جو قرآن پاک کی تفہیم کا اصل تقاضا ہے۔ اس سلسلے میں 6 باتیں میں نے آپ کے سامنے اس وقت رکھی تھی جب ہم نے آغاز کیا تھا، میں ان کو دہرائے دیتا ہوں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم کیوں قرآن پاک کے ساتھ منسلک ہونے جا رہے ہیں، اس کی نیت بہت اہم ہے۔ ایک تو اس اعتبار سے کہ انما الاعمال بالنیات، کہ نیتوں کے اوپر ہی سارے اعمال کا دار و مدار ہے، لیکن قرآن کے حوالے سے کیا نیت کرنی ہے ہم نے، کیا ہم نے قرآن کا عالم بننا ہے، کیا ہم نے قرآن کا عالم بن کے پوری دنیا کو دکھانا ہے کہ ہمیں قرآن بہت آتا ہے، کیا ہم نے قرآن کو سیکھ کر لوگوں کے اوپر اپنی فہم قرآن کی دھاک بٹھانی ہے، مقصد کیا ہے اور نیت کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ھدی للمتقین، قرآن کتاب ہدایت ہے، یہ برکت کی کتاب بھی ہے، یہ شفا کی کتاب بھی ہے، یہ ان سارے مقاصد کو پوری کرتی ہے جو مقاصد تم اپنی زندگی میں رکھتے ہو، لیکن اصلاً یہ کتاب ہدایت ہے، لہذا جب تم اس کو پڑھنا شروع کرو تو اس نیت سے پڑھو کہ تم ہدایت حاصل کرنا چاہتے ہو۔ جو لوگ ہدایت حاصل کرنے کی نیت سے نہیں پڑھتے، کوئی اور نیت رکھتے ہیں، تو قرآن ان کو ان کی نیت کے مطابق تو دے دیتا ہے جو وہ مانگتے ہیں۔ اگر ہم فہم حاصل کرنا چاہتے ہیں تو قرآن ہمیں فہم دے دے گا، ہم اگر ثواب حاصل کرنا چاہتے ہیں تو قرآن ہمیں ثواب دے دے گا، ایک حرف سے 10 نیکیاں ملتی ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ۔ لہٰذا کوئی جو برکت اور شفا حاصل کرنا چاہتا ہے اس کو برکت اور شفا مل جائے گی، ہدایت نہیں ملے گی۔ ہدایت صرف اس کو ملے گی جو اس نیت سے قرآن پڑھے کہ اللہ میرا راستہ گم ہو گیا، اللہ میری قیادت گم ہو گئی، میں وہ راستہ ڈھونڈنا چاہتا ہوں، میں جنت کے راستے پر چلنا چاہتا ہوں، تو مجھے جنت کے راستے پر لے چل، میرے پاس کوئی طریقہ نہیں ہے، کنفیوژنز بے شمار ہیں، حالات بہت ہی خراب ہیں، اور لوگوں نے ابہامات کا ایک سمندر ہے جو ہمارے سامنے رکھ دیا ہے، ہمیں کچھ نہیں پتا، ہم ان لہروں کے، ان فکری اور عملی گمراہیوں کی لہروں کے حوالے ہو گئے ہیں۔ اللہ ہمیں راستہ چاہیے، تو ہمیں راستہ عطا فرما، ہمارے پاس تیرے کلام کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں۔ جب یہ نیت ہم کر کے قرآن پڑھیں گے تو قرآن کا وعدہ ہے کہ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ لے جائے گا تم کو اس راستے پر جو سب سے سیدھا راستہ ہے۔ اللہ اکبر۔ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا، اور جو اس قرآن کو سمجھ کر اور اس کی تعلیم حاصل کر کے، اس کا فہم حاصل کر کے اس راستے کے مطابق زندگی گزارنا شروع کر دیں گے، اپنے اعمال کی اصلاح کر لیں گے، قرآن خوشخبری دیتا ہے کہ تمہارے لیے بہت بڑا اجر ہے، اور اللہ نے وہ جو جنت رکھی ہے سب سے بڑا اجر وہ تمہارے لیے۔ دوسری بات ہے خشیت۔ قرآن پڑھتے ہوئے کسی زام میں مبتلا ہو جانا کہ مجھے چونکہ قرآن پڑھنے کی توفیق مل گئی ہے، لہذا شاید میں اب دنیا کا ہدایت یافتہ ترین شخص بن گیا ہوں۔ جو شخص قرآن کے حوالے سے یا کسی بھی عبادت کے حوالے سے کسی بھی ایسی بدگمانی کا یا کسی بھی ایسے گمان کا شکار ہے، اس کو بھی ہدایت نہیں ملتی، اس کو ہر وقت اپنے اللہ سے ڈرنا ہے۔ قرآن کہتا ہے، میں بات مختصر کرتا ہوں، یہ سب باتیں پہلے ہو چکی، کہ قرآن کہتا ہے کہ فلا تخشوہم واخشونی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لوگوں سے نہ ڈرو، مجھ سے ڈرو۔ تمہیں مغلوبیت کسی بھی طرح کی ہے، کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ مسائل میں بھی جتنا مرضی مسائل کا انبار تمہارے سامنے ہو اور جتنا مرضی پوری دنیا تمہیں اندھیر نظر آ رہی ہو، فلا تخشوہم، کسی سے ڈرنا نہیں۔ واخشونی، اللہ سے ڈرو، مجھ سے ڈرو۔ وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي، جب تمہارے دلوں میں ہر وقت خشیت الہی ہوگی تو میں تمہارے اوپر اپنی نعمت کا اتمام کر دوں گا۔
اور جب نعمت مکمل ہو جائے گی تو پھر کیا ہوگا؟ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، تمہیں ہدایت مل جائے۔ اب وہ ہدایت کے راستے پر، جو جنت کے راستے پر جو جانا چاہتا ہے، اس کے لیے پری ریکوزٹ یہ بھی ہے کہ وہ قرآن پڑھتے ہوئے اپنے دل میں اللہ سے ڈرتا رہے کہ اللہ میں جا تو رہا ہوں سیدھے راستے پر، لیکن خوف یہ ہے، ہر وقت خوف یہ ہے کہ کہیں میں گمراہی کا شکار نہ ہو جاؤں، کہیں مجھ سے کوئی غلطی سرزد نہ ہو جائے۔ میرے پاس دو دشمن میرے ساتھ ہیں، ایک داخلی دشمن ہے میرا نفس جو میرے ساتھ ہر وقت موجود ہے، جو مجھے کسی بھی وقت گمراہ کر سکتا ہے۔ وَإِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ، یہ گمراہی کی طرف لے کے جانے والا، یہ برائی کی طرف لے کے جانے والا میرا نفس ہر وقت میرے ساتھ ہے۔ اللہ مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں میرا نفس مجھے گمراہ نہ کر دے۔ ہر نفس برائی کی طرف لے کے جانے والا ہے، الا ما رحم ربی، سوائے اس نفس کے جس پر اللہ کی رحمت ہو جائے۔ تو اللہ ہمیں ان میں بنا لے جن پر اللہ کی رحمت ہوتی۔ یہ خشیت، ہر وقت یہ ڈر۔ اور دوسرا شیطان، ابلیس، دوسرا دشمن، خارجی دشمن، وہ بھی ہم ہر وقت اور ہمہ وقت ہمارے ساتھ ہے، وہ بھی ہمیں گمراہی کے سارے طریقے استعمال کرتا ہے اور ساری چالیں چلتا ہے، اور ہر وقت، اور اتنا خطرناک دشمن ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کے اندر گھس جاتا ہے۔ ان الشیطان یجری من الانسان مجری الدم، جیسے خون انسان کے اندر گردش کرتا ہے اسی طرح وہ شیطان انسان کے اندر گردش کرتا ہے۔ تو اس سے بچنے کے لیے بھی ہر وقت اللہ سے ڈرنے کی ضرورت ہے۔ تو دوسری جو پری ریکوزٹ ہے، دوسری جو ضرورت ہے قرآن پڑھتے ہوئے پڑھاتے ہوئے، وہ ہماری یہ ضرورت ہے کہ ہم ہر وقت اللہ سے ڈرتے رہیں اور اللہ کا خوف اور اللہ کی خشیت ہمارے دلوں کے اندر موجود رہے۔ اور تیسری بات جو ضروری ہے قرآن کو سمجھنے کے لیے اور ہمارے اس یہاں گزارے ہوئے وقت کو قیمتی بنانے کے لیے، وہ ہے فکری طور پر تجرد، خالی ذہن ہو کے قرآن سے رہنمائی حاصل کرنے کی نیت کر کے بیٹھنا، اپنی سابقہ وابستگیاں، اپنے اندر کے بت، وہ سارے توڑ کے بیٹھنا۔ جو اگر سابقہ وابستگیوں کے ساتھ قرآن کو پڑھتا ہے نا، اور اپنی وہ فکر اور عمل کے وہ سارے بت جو پوری دنیا سے اس نے حاصل کیے، در در کی ٹھوکریں کھائیں، ہر ایک کو، کسی کو اپنا، کسی سے امیدیں وابستہ کی، کسی سے خوف وابستہ کیے، اور کتنے ہی بت ہیں ہمارے اندر جو پڑے ہوئے ہیں جن کو ہم پہچانتے نہیں ہیں۔ وہ ساری وابستگیاں جن کے بغیر ہم سمجھتے ہیں ہماری زندگی کوئی نہیں، اگر ان ساری وابستگیوں سے الگ ہو کر، ان سے خالی ذہن ہو کر قرآن کو نہیں پڑھا جائے گا تو قرآن کبھی بھی وہ رہنمائی نہیں دیتا، اور قرآن وہ رہنمائی عطا نہیں کرتا جو اصل میں ہدایت کی طرف اور جنت کی طرف جانے کا راستہ۔ فکری طور پر تجرد، ہر چیز کو توڑنا، اس لیے کہ اسلام کا پورا فلسفہ بھی یہی۔ اگر آپ اس کو ان وابستگیوں سے قطع تعلق ہو کے نہیں بیٹھیں گے نا، میں اور آپ، ہم سب، تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ہمیں اپنی ان وابستگیوں کی دلیلیں تو مل جائیں گی قرآن سے، ہدایت نہیں ملے گی۔ یہی وجہ ہے کہ سارے گمراہ فرقے دلیلیں قرآن سے دیتے ہیں، حدیث سے دیتے ہیں، اور جب تک ہم اپنی ان سابقہ وابستگیوں سے قطع تعلق ہو کے اللہ کے ساتھ رشتہ جوڑنے کے لیے کلام اللہ کے ساتھ وابستہ نہیں ہوں گے، اس وقت تک ہمیں ہدایت کا راستہ نہیں مل سکتا۔ قرآن کا اور پورے دین اسلام کا فلسفہ بھی یہی ہے۔ ہم جو کلمہ پڑھتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ، وہاں پہ پہلے لا ہے، لا الہ، یہ وہی ہے جو فکری تجرد ہے، جو فکری تجرد کا تقاضا کرتا ہے کہ لا الہ، پہلے دنیاوی بڑائیوں کو اپنے ذہنوں سے نکالو، پہلے کہو، یہ سمجھو کہ کوئی بڑا نہیں، پہلے سمجھو کہ میری کوئی وابستگی نہیں، ہر طرف سے منہ موڑو، پھر الا اللہ کی سمجھ آئے گی۔ جس کو لا کی سمجھ نہیں آئی اس کو الا اللہ کی سمجھ نہیں آ سکتی، اور جس نے الا اللہ سمجھنا ہے وہ پہلے لا کو سمجھے، پھر الا اللہ کو سمجھے، اور اگر لا کو سمجھ کے بیٹھ گیا، الا اللہ کی طرف نہیں گیا، تو اس کا مطلب ہے اصل گمراہیوں میں تو وہ ہے۔ جیسے اقبال نے کہا تھا کہ لبلب شیشہ تہذیب حاضر ہے میں لا سے، مگر ساقی کے ہاتھوں میں نہیں پیمانہ الا، یعنی مغرب نے وہ تو انکار کر دیا، یہ بھی غلط وہ بھی غلط، سب انکار کر دیا۔ آپ کو پتہ ہے پوسٹ ماڈرنزم کیا ہے؟ پوسٹ ماڈرنزم اصل میں انکار کا نظریہ، ہر چیز کا انکار۔ بلکہ ماڈرنزم نے جتنی ترقی کی تھی، آزادی اور مساوات کے جتنے اچھے نعرے لگائے تھے،
ان سب کا بھی عقلی بنیادوں پر انکار کا نظریہ جو ہے وہ پوسٹ ماڈرنزم کہلاتا ہے. اور مغرب میں اور پوری دنیا میں اس وقت جو نظریہ سب سے زیادہ پریویل کر رہا ہے وہ پوسٹ ماڈرنزم ہے، اور وہ اقبال کے کہنے کے مطابق اور قرآن کے فلسفے کے مطابق وہ اصل میں لا کی منزل ہے کہ آپ نے ہر چیز کا انکار کر دیا، حتیٰ کہ جو خود ڈیولپ کیا تھا ماڈرنزم کہ آزادی ہونی چاہیے، مساوات ہونی چاہیے، عقلی بنیادوں پر آپ نے اس کا بھی رد کر دیا کہ کوئی بھی چیز باقی نہیں. اس کو کہتے ہیں ڈیتھ آف آتھر. یہ مصنف کی موت کا دور ہے کہ کسی کا کوئی نظریہ پریویل نہیں کر رہا، سب کچھ ختم. یا اس کو کہتے ہیں ایبسولوٹ سبجیکٹیویٹی، بس میں جو سمجھتا ہوں وہی ٹھیک ہے، تخلیقی انفرادیت. ہم یہاں پہنچے ہیں گویا یہ لا ہے. اقبال نے اسی کا تجزیہ کیا ہے، پوسٹ ماڈرنزم کا تجزیہ، کہ لبالب شیشہ تہذیب حاضر ہے مے لا سے، مگر ساقی کے ہاتھوں میں نہیں پیمانہ الا. جس چیز کی ان کو ضرورت تھی وہ تھی الا اللہ. تم نے انکار کیا اپنی آزادیوں کا، اپنے تصورات کا، ٹھیک کیا. تم نے سارے افکار کو رد کیا، تم نے ٹھیک کیا، لیکن جو صحیح کرنا تھا وہ نہیں کیا. اللہ اکبر. ایک اور جگہ اقبال کہتا ہے نہاد زندگی کی ابتدا لا انتہا الا. نہاد زندگی کی ابتدا لا انتہا الا. پیام موت ہے جب تو ہوا اللہ سے بیگانہ. یہ ہے وہ موت جو اس وقت پوری تہذیب مغرب کو پڑی ہوئی ہے. پیغام موت ہے جب تو ہوا اللہ سے بیگانہ. جب لا ہر چیز کا انکار تو کر دیا، اس بات کوئی نہیں. نفی ہر چیز کی ہے لیکن اس بات کوئی نہیں ہے. تو جب نفی ہے، اس بات کوئی نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تباہی اور بربادی کا مقام ہے. اللہ اکبر. اور وہ جو بھی قوم، جو بھی ملت، جو بھی معاشرہ اس تخریب سے بے بہرا ہوگا، سابقہ بت توڑے، وہ بھی ہدایت نہیں پا سکتا. اور جو سابقہ بت توڑنے کے باوجود پھر کبھی اس بات کی طرف اور اللہ کے راستے کی طرف آتا نہیں ہے جو قرآن کا راستہ تھا. گویا پوسٹ ماڈرنزم کا حل کن کے پاس ہے؟ پوسٹ ماڈرنزم کا حل صرف مسلمانوں کے پاس ہے. وہ اللہ کا قرآن ہے. ان کو قرآن سنانے والا کوئی نہیں. وہ اس وقت ڈیتھ آف آتھر کی اور کمپلیٹ اور ایبسولوٹ سبجیکٹیویٹی کی منزل پہ ہیں. ہر چیز کو رد کر چکے ہیں. اس کو ریپلیس کرنا تھا قرآن نے. کاش کہ کوئی قرآن ان کو بتانے والا ہو، کاش کہ ان کو کوئی سمجھانے والا ہو کہ تمہارے غموں کا مداوا اللہ کے قرآن میں ہے. اور یہ ہے الا اللہ. جب آپ فکری تجرد اس تخریب عام کے بعد اس اللہ کے قرآن سے اپنے افکار کی تعمیر نہیں کرو گے تو تمہیں کبھی بھی ہدایت کا راستہ نہیں مل سکتا. اور اگلا پری ریکوزٹ وہ ہے قرآن پر تفکر کرنا. قرآن پڑھ کے، یہاں سے سن کے، یا جب بھی ہم پڑھتے ہیں، اللہ کا شکر ہے اللہ تعالیٰ نے اگر ہمیں قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی ہے تو اللہ کا شکر عطا کرنا چاہیے. اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. جب اللہ کا شکر ادا کریں کہ ہمیں پڑھنے کی توفیق ہوئی، لیکن پڑھ کے سمجھ کے چلے گئے، بات ختم نہیں. پھر اس پر تفکر کرنا. لِيَدَّبَّرُوا آیَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ. جن کو اللہ نے دماغ دیے ہیں، جن کو عقل دی ہے، جنہوں نے نصیحت پکڑنی ہے، وہ تو پھر قرآن کی آیات پر غور و فکر کرتے ہیں. کیا غور و فکر کرنا ہے؟ بس یہی غور و فکر کرنا ہے بہت اختصار کے ساتھ کہ گھر جا کے انہی آیات کو، یا آپ اگر گھر میں پڑھ رہے ہوں تو انہی آیات کو یوں دیکھنا ہے، یوں غور و فکر کرنا ہے کہ میرا اللہ مجھے اس میں کیا کہتا ہے، میرے اللہ نے مجھے کیا حکم فرمایا. یہ اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ کا خطاب ہے. میرے اللہ نے مجھے ایک پیغام بھیجا ہے. میرا اللہ مجھ سے کیا تقاضا کرتا ہے. اگر یہ تفکر کرنے کی ہمیں عادت پڑ گئی تو انشاءاللہ ہم ہدایت کے راستے پر چل پڑیں. افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها. اور اگلا پری ریکوزٹ اور اگلی شرط قرآن سمجھنے کے لیے اور قرآن فہمی کے لیے جو ضروری ہے وہ ہے اللہ کے قرآن کے اوپر جو بھی پڑھا ہے اس کے اوپر عمل کرنا. اگر پڑھ لیا، غور و فکر کر لیا، قرآن کے حقوق تو آپ کو معلوم ہے نا کہ سب سے پہلا
جو قرآن کا حق ہے وہ ہے قرآن کے اوپر ایمان لانا، کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے اور اللہ نے نازل کی ہے اپنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے. تو سب سے پہلا حق ایمان لانا، اس کے بعد اس کی تلاوت کرنا، اس کو پڑھنا، پھر اس کو سمجھنا اور پھر اس پر عمل کرنا اور پھر اس کو آگے پہنچانا. 5 باتیں. اور ان حقوق میں سے یہ جو عمل کرنا ہے یہ قرآن فہمی کے لیے شرط بھی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ قرآن پڑھتے جائیں، سارا قرآن سیکھ جائیں، عمل شروع نہیں کیا تو سمجھ لیجئے قرآن سمجھنا بھی شروع نہیں کیا. ہدایت اس کو ملتی ہے، قرآن اس کی سمجھ میں آتا ہے، رستہ اس کو ملتا ہے جو جتنا پڑھے اس پر عمل کرے. جتنا آپ نے پڑھا، جتنا آپ نے سمجھا، اس پر آپ نے عمل شروع کر دیا تو پھر انشاءاللہ وہ رستہ ملتا جائے گا. قرآن کہتا ہے والذین جاہدوا فینا، جو ہمارے رستے میں سٹرگل کرتے ہیں، ایفرٹ کرتے ہیں، جد و جہد کرتے ہیں، لنہدینہم سبلنا، ہم ان کو اپنا رستہ دے دیتے ہیں، سجھا دیتے ہیں، دکھا دیتے ہیں، لے جاتے ہیں. لنہدینہم سبلنا کا مطلب ہوتا ہے، ہدایت کا ایک معنی ہوتا ہے ایصال الی المطلوب، لے جانا منزل مقصود تک. تو لنہدینہم سبلنا، ہم ان کو اپنے راستے پر لے جاتے ہیں. ہر وہ شخص اس راستے پر چل سکتا ہے جس کو جتنا علم ہے قرآن پر، جس کو جتنا علم ہے قرآن کا، جس کو جتنا علم ہے شریعت کا، وہ اس علم کے مطابق اس پر عمل کرے. ہمارے لیے یہ مطالبہ تو اللہ نے کیا ہی نہیں کہ سارا قرآن تمہیں ازبر ہونا چاہیے، یہ مطالبہ تو ہے ہی نہیں کہ ہر شریعت کا حکم تمہیں معلوم ہونا چاہیے. ہم سے مطالبہ تو یہ ہے کہ جتنا علم ہے اس پر عمل کر کے دکھاؤ، یہ مطالبہ ہے. وگرنہ ہر بات کا ہر شخص کو علم ہو، یہ نہ تقاضا ہے نہ یہ ممکن ہے. یہ ممکن بھی نہیں ہے کہ ہر شخص کو ہر وقت ہر بات کا علم ہو. اور اسی لیے فرمایا کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تمہیں کسی بات کا علم نہ ہو تو پھر ان سے پوچھ لیا کرو جن کو اللہ نے علم عطا فرمایا. لہٰذا یہ تعلیم و تعلم کا سلسلہ تو جاری رہے گا. یہ کبھی ایسی منزل نہیں آ سکتی آپ کہیں کہ اب میرا علم مکمل ہو گیا. لیکن اصل بات یہ ہے کہ جتنا علم آیا ہے اس کے اوپر فوراً عمل شروع کریں. دیکھیں ایک مثال میں اکثر دیا کرتا ہوں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو قرآن فہمی میں ان کا مقام کیا ہوگا کہ ان کی رائے اتنی صائب ہے کہ وہ رائے دیتے ہیں اللہ قرآن بنا کے نازل کر دیتا ہے. اتنے صائب الرائے، اور اپنی شخصی خوبیوں کے اعتبار سے بھی اس مقام پر ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ لو کان بعدی نبی لکان عمر، میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتے. وہ عمر بھی سارا کچھ نہیں جانتے. وہ واقعہ ہم نے سنا ہے نا، دیکھا ہے، پڑھا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہوا تو تلوار نکال کے کون کھڑا ہوا تھا؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے. کیا فرماتے تھے؟ فرماتے تھے جس نے کہا کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام وفات پا گئے ہیں میں اس کا سر قلم کر دوں. یہی کہتے تھے نا. وجہ کیا تھی؟ پھر تھوڑی دیر بعد خاموش ہو کے بیٹھ گئے. خاموش کیوں ہوئے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن کی آیت سنائی تھی، وما محمد الا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھیجے ہوئے تو تھے، تو جس نے بھیجا ہے وہ واپس بھی بلا سکتا. قد خلت من قبلہ الرسل، اس سے پہلے کتنے رسول آئے اور واپس چلے گئے، تو اس نے واپس بلا لیا. جس نے بھیجا تھا اس نے واپس بلا لیا. تو اگر کوئی فوت ہو جائے یا پھر کوئی نبی قتل کر دیا جائے تو کیا تم اپنی ایڑیوں کے بل پھر جاؤ گے اپنے دین سے؟ اب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے جب یہ آیت سنی ہے تو سننے کے بعد فوراً عمل کیا ہے. علم نہ ہونا یہ غلطی نہیں ہے، علم ہونے کے باوجود عمل نہ کرنا غلطی ہے. اگر سارے قرآن کا نہیں علم تو کوئی بات نہیں، جتنا علم ہے اس پر عمل کرو. یہ ہے وہ طریقہ، وہ شرط بنیادی کہ اگر ہدایت کے رستے پر جانا چاہتے ہو تو والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. اور آخری بات اس سلسلے کی وہ ہے تمسک، کہ اپنے آپ کو قرآن کے ساتھ جوڑ دیں.
چمٹ جائیں قرآن سے، تمسک بالقرآن. اس لیے کہ جو قرآن سے چمٹتا نہیں ہے وہ ہر وقت گمراہی کے رستے پر جانے کے امکان پر ہوتا. گمراہی سے بچے گا وہ جو قرآن کے ساتھ چمٹے گا. لن تضلوا ما تمسکتم بہما، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم میں دو چیزیں میں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک اللہ کا قرآن ہے، ایک میرا طریقہ ہے، اور جب تک تم اس سے چمٹے رہو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے. یہ گارنٹی ہے. لن تضلوا ما تمسکتم بہما. گمراہیاں ہیں نا، گمراہی کے خطرات ہیں نا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو صادق المصدوق ہیں وہ مجھے اور آپ کو گارنٹی دے گئے ہیں کہ جس نے بچنا ہے گمراہی کے امکان سے اور اس امکان سے بچ کے سیدھے رستے کی زندگی گزارنی ہے، وہ ان دو چیزوں کے ساتھ تمسک کر لے. اور وہ جو وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا سورہ آل عمران کے اندر اللہ کریم نے فرمایا کہ اللہ کی رسی کو جڑ کے اکٹھے ہو کے سب مل کے پکڑ لو. وہ اللہ کی رسی بھی یہی قرآن ہے، سب مل کے اس کو پکڑ لیں. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اللہ کی رسی سے کیا مراد؟ ایک دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے، صحابہ کرام موجود تھے. اللہ اکبر. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ابشروا ابشروا، خوش ہو جاؤ، خوش ہو جاؤ سب. اب صحابہ کرام خوش، سننا چاہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کون سی خوشخبری دینا چاہتے ہیں. تو صحابہ کرام کہنے لگے کہ ہم نے اللہ کی وحدانیت کا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا کلمہ تو پڑھ رکھا ہے، اس سے بڑی خوشی کی بات اور کیا ہوگی. پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ خوشخبری یہ دی کہ آپ نے فرمایا کہ ان ھذا القرآن سبب، کلمہ پڑھا ہے نا، مسلمان ہونے کے دعوے دار ہونا، تو پھر سمجھ لو رستہ کیا ہے تمہارے ساتھ، تمہارے پاس زندگی گزارنے کا. وہ یہ ہے کہ ان ھذا القرآن سبب، یہ قرآن اللہ کی رسی ہے، اور طرفہ بید اللہ و طرفہ بایدیکم، اس رسی کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں ہے، ایک سرا تمہارے ہاتھ میں. اب گویا جس نے اللہ کے ساتھ جڑنا ہے، جس نے اللہ کے ساتھ جڑنا ہے وہ قرآن کے ساتھ جڑ جائے. اللہ کا کلام جو ہوا، کلام اللہ کا کلام، تو اللہ کے کلام کے اندر وہی تاثیر ہے جو اللہ کی ذات کے اندر ہے. جو اللہ کی ذات سے برکت لینا چاہتا ہے وہ اللہ کے قرآن سے لے سکتا ہے. کلام اللہ کی صفت جو ہوئی، لہذا جو کلام اللہ سے جڑے گا طرفہ بید اللہ و طرفہ بایدیکم، اس کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں ہے، ایک سرا تمہارے ہاتھ میں ہے. پھر فرمایا فتمسکوا، جڑ جاؤ تم سب اس سے، تمسک اختیار کرو. یہ ہے ہدایت کا راستہ. کیا ہوگا؟ قرآن کے ساتھ جڑ گئے، فتمسکوا بہ، اس کے ساتھ جڑ جاؤ، اس رسی کے ساتھ. فرمایا کیا ہوگا؟ دو گارنٹیاں دیں. وہاں فرمایا تھا لن تضلوا ما تمسکتم بہما، ہرگز گمراہ نہیں ہو سکتے جب تک کہ تم اس سے چمٹے رہو گے. یہاں پہ دو گارنٹیاں دی. ایک گارنٹی یہ دی کہ لن تضلوا، کہ تم ہرگز گمراہ نہیں ہوگے، وہی گارنٹی. اور دوسری گارنٹی دی ولن تہلکوا بعدہ ابدا، قرآن کے ساتھ جڑ جاؤ گے تو گمراہی کا امکان بھی ختم ہو جائے گا اور تباہی کا امکان بھی ختم ہو جائے گا. نہ کبھی گمراہ ہوگے نہ کبھی تباہ و برباد ہوگے. یہ قرآن کے ساتھ جڑنے سے یہ سب کچھ ملتا ہے. تمسک بالقرآن وہ پری ریکوزٹس میں سے ایک آخری پری ریکوزٹ ہے جو قرآن کے ساتھ جڑ جائے. اللہ اکبر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو گمراہی کے امکان سے بچنے کی اور تباہی کے امکان سے بچنے کی گارنٹی عنایت فرما رہے ہیں. لہذا اللہ سے دعا کریں کہ میں اور آپ ہم سب اس نیت کے ساتھ، اس خشیت کے ساتھ، اس فکری تجرد کے ساتھ، اس تفکر کے ساتھ اور اس عمل اور تعامل کے ساتھ اور اس تمسک کے ساتھ ہم قرآن کو پڑھیں اور قرآن کا مطالعہ کا آغاز کریں. جب ہم اس طرح سے کریں گے تو انشاءاللہ اللہ کا بھی وعدہ ہے کہ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم. اس نیت سے پڑھنا ہے. ریوائز کر لیں نیتیں، ری ٹیون کر لیں کہ اللہ ہم یہاں یوں اس لیے بیٹھے ہیں
کہ ہمارا راستہ گم ہو گیا ہے، اللہ تو ہمیں راستہ عطا فرما۔ اللہ رہنمائی نہیں ملتی، رہنما نہیں ملتے، تیرے قرآن کو رہنما بنا کر ہم وہ راستہ ڈھونڈنے چلے ہیں، اس راستے پر چلنے کی کوشش کرنے چلے ہیں جو راستہ جنت کو لے جانے والا راستہ ہے، جو دنیاوی اور اخروی کامیابیوں کا راستہ ہے۔ تیرے نبی نے وعدہ کیا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ ان اللہ تعالی یرفع بہذا الکتاب اقواما، اللہ اس کتاب کے ذریعے سے بہت ساری قوموں کو عروج نصیب کرتا، وَيَدَعُ بِهِ آخَرِينَ، اور بہت ساری قوموں کو زوال کا شکار کر دیتا ہے اسی کتاب کی وجہ سے۔ اللہ ہم دنیاوی اور اخروی عروج چاہتے ہیں، ہم اس لیے تیرے قرآن کے ساتھ جڑنا چاہتے ہیں۔ یہ نیتیں کر لیں، اللہ تعالی ہم سب کو اس خالص نیت کے ساتھ قرآن پڑھنے اور قرآن کے ساتھ جڑنے اور تمسک بالقرآن کی توفیق عطا فرمائے۔ اب آئیے اس آیت کی طرف، آیت نمبر 127 سورہ بقرہ۔ اس کو پڑھنے سے پہلے میں عرض کر دوں سورہ بقرہ مدنی سورت ہے، اور نزول کے اعتبار سے بھی سب سے پہلی مدنی سورت ہے۔ یعنی ویسے ترتیب نزولی میں جب ہم سب سے پہلی آیات کو اور پہلی وحی کو دیکھتے ہیں تو وہ تو 30ویں پارے میں چلی گئی، اور یہ جو ترتیب ہے، جس ترتیب سے قرآن اس وقت ہمارے سامنے ہے، یہ ترتیب توقیفی کہلاتی ہے، ترتیب نزولی نہیں۔ تو نزولی ترتیب کے اعتبار سے مکی دور کا پورا قرآن نازل ہو چکا تھا، اور اس کے بعد جو مدنی دور میں یعنی ہجرت کے بعد سب سے پہلی سورت جو نازل ہوئی ہے وہ سورہ بقرہ نازل ہوئی۔ اور سورہ بقرہ کے اندر اگر اس کو ہم سمجھنا چاہیں، اس کے پورے مضامین کو، تو اس کو آپ 4 یا 5 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ جو پہلا حصہ ہے وہ پہلے 2 رکوعوں پر، یعنی آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 20 تک، پہلی 20 آیات پر مشتمل ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے وہ اصولی بات کی ہے اور پوری قرآن کی دعوت کا خلاصہ بتا دیا ہے کہ جب اللہ کا قرآن لوگوں کے اوپر نازل ہوا اور لوگ اس کو سنتے ہیں، اور اللہ کی ہدایت جب کبھی نازل ہوئی اور اس وقت رسپانس کے اعتبار سے اور اس کے رد عمل کے اعتبار سے اس قرآن کے یا اللہ تعالیٰ کی ہدایت کی یا وحی الہی کی پیروی کرنے یا نہ کرنے کے اعتبار سے لوگوں کے 3 گروہ بنتے ہیں۔ ایک وہ ہیں جو بغیر کسی سوچے سمجھے، بغیر کسی حیل و حجت کے، وہ اللہ کے قرآن کو یا وحی الہی کو وہ ویسے کے ویسے مان لیتے ہیں، جو اللہ نے فرمایا وہ صحیح ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ صحیح ہے، اور وہ دل میں یہ نیت رکھتے ہیں ھدی للمتقین، وہ متقی ہوتے ہیں۔ متقی کیوں ہوتے ہیں؟ کہ ہر وقت ان کے دل میں یہ تڑپ ہوتی ہے کہ میں اللہ کی ناراضگی سے بچنا چاہتا ہوں اور میں اللہ کی رضامندی حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ یہی چاہتے ہیں نا ہم سب، ہم اللہ کی ناراضگی کا کوئی عمل نہیں کرنا چاہتے۔ دل میں اگر یہ تڑپ ہو کہ اللہ کوئی چھوٹے سے چھوٹا کام مجھ سے سرزد نہ ہو جائے جو تیری ناراضگی کا باعث بن سکتا ہے، اور کوئی چھوٹے سے چھوٹا کام ایسا ہونے سے رہ نہ جائے جو تیری رضامندی کا سبب بن سکتا ہے، اگر یہ تڑپ دل میں موجود ہے تو ہم متقی ہیں انشاءاللہ۔ اور اگر ہم متقی ہیں تو وعدہ ہے کہ ھدی للمتقین، پہلا گروہ وہی ہے جو جب اس کو کہا جائے نمازیں پڑھو تو وہ نمازیں پڑھتا ہے، جب اس کو کہا جائے کہ زکوٰۃ دو تو وہ زکوٰۃ دیتا ہے، جب اس کو ایمان کی تفصیل بتائی جائے تو وہ ایمان لے آتا ہے۔ یہ ساری خصوصیات بتانے کے بعد فرمایا کہ یہ ہیں ہدایت پر، اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون، یہ کامیاب لوگوں کا گروہ یہ ہے۔ دوسرا گروہ وہ ہے جنہوں نے نہیں مانا، کافرین، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور تیسرا گروہ وہ ہے جنہوں نے کہا یہ کہ مان لیا، وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، حالانکہ مانا نہیں، ظاہراً کہا مانا ہے، حقیقت میں نہیں مانا۔ فرمایا یہ ہے منافقین، اور منافقین کہاں ہیں؟ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، بنیادی طور پر تو نہ یہ ماننے والوں میں ہے نہ یہ نہ ماننے والوں میں ہے، لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء، دونوں طرف نہیں ہے، لیکن ان کا انجام کافروں سے بھی بدتر ہے۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، اللہ تعالیٰ موفق۔ تو ٹوٹل 3 گروہ ہیں، پہلے 2 رکوعوں کے اندر یہ بتا دیا۔ اب تیسرے رکوع کی ابتدا میں، تیسرے اور چوتھے رکوع میں حکم یہ ہے کہ تم اب پہلے گروہ میں شامل ہونے کی کوشش کرو۔
کیونکہ کامیاب لوگوں کا گروہ ایک ہی ہے۔ اس میں شامل ہونے کے لیے تمہیں کیا کرنا ہے؟ تمہیں بس اپنے اللہ کی عبدیت کے نظام کے ساتھ وابستہ ہونا۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ پہلے متقیوں کے گروہ میں، کامیاب لوگوں کے گروہ میں شامل ہونے کے لیے تمہیں اس نظام عبدیت کے ساتھ منسلک ہونا پڑے گا۔ یہ تیسرے اور چوتھے رکوع میں یہ پوری اس کی تعلیمات کا خلاصہ یہ۔ پانچویں رکوع سے لے کر، یعنی آیت نمبر 40 سے لے کر آیت نمبر 141 تک جہاں یہ پارہ مکمل ہوتا ہے، ہم اس وقت 15ویں رکوع کی آخری آیت پر ہیں، اور آیت یعنی پہلے 4 رکوع چھوڑ کر اگلے جو 10 رکوع ہیں 14ویں رکوع تک وہ بنی اسرائیل کا ذکر ہے، اور اللہ کریم نے بنی اسرائیل کے جرائم بھی ذکر کیے ہیں، ان کے اوپر جو انعامات ہوئے تھے وہ بھی ذکر کیے ہیں، اور ان کی جو نافرمانی ہے ان کا ذکر بھی کیا ہے، اور ان کی سزاؤں کا ذکر بھی کیا۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ 10 خصوصی انعامات تھے جو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے اوپر کیے، ان کا ذکر ہے۔ 10 ہی قسم کے ان کے جرائم تھے جن کا ذکر ہے، بلکہ اس سے قبل کہنا چاہیے کہ 10 قسم کے ہی احکام تھے جن کو احکام عشرہ کہتے ہیں۔ 10 احکام، 10 انعامات، 10 قسم کے جرائم اور 10 قسم کی سزائیں، واللہ اعلم یہ ان کی تقسیم۔ ان کو چارج شیٹ کیا گیا ہے ان 10 رکوعوں کے اندر کہ تمہارا کردار یہ ہے، اس کردار کی وجہ سے تمہیں دنیاوی قیادت اور دینی سیادت سے معزول کیا جا رہا۔ یا گویا بنی اسرائیل کے قیادت سے معزولی کے اسباب بیان کیے گئے، اور یہ جو 2 رکوع جو اب ہم چل رہے ہیں، جس میں 15واں اور 16واں رکوع، جس کی ایک آیت بلکہ 2 آیتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی، جو آخری 2 آیتیں ہیں 15ویں رکوع کی، ان 2 آیات کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے، بلکہ ان دونوں رکوعوں کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا ذکر یہاں پہ اس لیے فرمایا کہ بنی اسماعیل ہوں یا بنی اسرائیل ہوں، یعنی جو مشرکین مکہ تھے قریش، وہ بنی اسماعیل میں سے تھے، اور یہودی اور عیسائی بنی اسرائیل میں سے تھے۔ بنی اسرائیل ہوں جن کا ذکر 10 رکوعوں کے اندر آیا، یا پھر وہ مشرکین مکہ جو بنی اسماعیل میں سے ہیں وہ ہوں، تینوں گروہ دعویٰ یہ رکھتے تھے کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر ہیں۔ اس لیے ابراہیم علیہ السلام کا خصوصی طور پر یہاں پہ ذکر فرمایا۔ نسلاً ان کی جو وابستگی تھی وہ بنی اسماعیل کی بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے تھی، بنی اسرائیل کی بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے تھی، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کے 2 صاحبزادے اسحاق علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام۔ اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یعقوب علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام کے آگے 12 بیٹے تھے، جن 12 بیٹوں میں سے ایک یہودا تھا، جس کی طرف نسبت کر کے یہودی اپنے آپ کو یہودی کہتے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا اسرائیل، لہذا جتنی اولاد ہوئی حضرت اسحاق علیہ السلام کی حضرت یعقوب کے ذریعے سے، وہ ساری کی ساری بنی اسرائیل کہلائی۔ انہی میں حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے ہیں، انہی میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے ہیں، بلکہ سینکڑوں انبیاء حضرت یعقوب علیہ السلام کے بعد آئے ہیں، وہ سارے کے سارے بنی اسرائیل کے انبیاء۔ بنی اسماعیل میں کوئی نبی نہیں آیا حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد، صرف نبی اقدس علیہ السلام آپ تشریف لائے ہیں، اور اس سے پہلے کوئی نبی حضرت اسماعیل علیہ السلام سے لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان میں کوئی نبی نہیں۔ اب وہ بنی اسرائیل جو ہیں وہ نسلاً تعلق رکھتے تھے، اس لیے وہ کہتے تھے نحن ابناء اللہ و احباؤہ، ہم اللہ کے بیٹے ہیں، ہم اللہ کے پسندیدہ ہیں۔ اس ظام میں مبتلا تھے کہ ہم نسلی طور پر بھی انبیاء کی اولاد ہیں، اور پھر سینکڑوں انبیاء ہمارے اجداد کے اندر آئے ہیں۔ ان کو ایک تو یہ ظام تھا، یہ گمان تھا، اس وجہ سے ہم باقی مخلوقات سے بہتر لوگ، اسی وجہ سے وہ کامیابی کا دعویٰ بھی کرتے تھے، اسی وجہ سے وہ یہ بھی کہتے تھے کہ ہم اگر جہنم میں اول تو جائیں گے نہیں، اگر جائیں گے بھی، جس کا ذکر اللہ کریم نے کیا ہے، پیچھے سارا تذکرہ آ چکا، لن تمسنا النار الا ایاما معدودات، اول تو ہم جہنم میں جائیں گے نہیں، اگر جائیں گے بھی تو چند دن کے لیے جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اس ساری غلط فہمیوں کا جواب دیا ہے، اور ان کے ساری کی ساری جتنی ان کی چوریاں تھیں وہ لوگوں کے سامنے رکھی ہیں کہ اصل میں یہ فکر کے بھی چور ہیں، عمل کے بھی چور ہیں۔ پھر خاص طور پہ جو ان کی نسبت تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ،
اور وہ جو نسبت کا دعویٰ کرتے تھے اس دعوے کا پول کھولا ہے اللہ کریم نے ان دو رکوعوں کے اندر۔ ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا کہ بلا شبہ ابراہیم علیہ السلام بہت اللہ کے ہاں برگزیدہ ہستی ہیں، وہ مصطفیٰ ہیں، وہ مجتبیٰ ہیں، وہ جد الانبیاء ہیں، اور ان کو اللہ تعالیٰ نے چنا ہے، لیکن وہ ایسے نہیں چنا۔ یہ اس رکوع میں جو ہم اس وقت پڑھ رہے ہیں، جس کا مطالعہ ہو رہا ہے، اس میں اللہ کریم فرماتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کسی نسلی تفوق کی وجہ سے، کسی نسلی برتری کی وجہ سے وہ جد الانبیاء نہیں ہے، یا امام انسانیت کسی نسلی وابستگی کی وجہ سے نہیں، بلکہ وہ کس وجہ سے ہیں؟ فرمایا امتحانات کیے تھے اللہ نے، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، بہت ساری باتوں میں آزمایا تھا، فَأَتَمَّهُنَّ، ساری باتیں پوری کی تھی ابراہیم علیہ السلام نے، پھر جا کے قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، پھر امامت انسانیت ملی تھی، بیٹھے بٹھائے نہیں ملی۔ اس طرح نہیں ہے کہ تم کچھ بھی نہ کرو اور پھر بھی تم کہو کہ ہم جد الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ نسبت رکھتے ہیں، لہذا نحن ابناء اللہ واحباہ، تمہارا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ جس وجہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ملی تھی وہ امامت، انہوں نے تو اسی وقت کہا تھا قال ومن ذریتی، اگر تم ان کی ذریت ہو تو سنو، تم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسی وقت تمہارے لیے مانگا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا تھا لا ینال عہد الظالمین، جو کردار کے اعتبار سے ظالم ہوگا اس کے لیے میرا وعدہ نہیں ہے۔ تم ظالم بنے ہو، اولاد ہونے کے باوجود تم اس قیادت اور سیادت سے اور اس سعادت سے تم محروم ہو رہے، اس لیے کہ تمہارا کردار وہ نہیں۔ باپ کا سبق اگر بیٹے کو نازبر ہو تو پھر پسر قابل میراث پدر کیوں کر ہو۔ جو اس کردار کا حامل نہیں ہے، وہ چاہے نوح علیہ السلام کا حقیقی بیٹا ہو، وہ کہتے ہیں انہو من اہلی، اللہ میرا بیٹا ہے، فرمایا انہو لیس من اہلک، تیرا بیٹا نہیں ہے۔ کیا نوح علیہ السلام کے بیٹے نہیں تھے؟ بیٹے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے وجہ بتائی انہو عمل غیر صالح، بیٹا کردار سے بنتا ہے، خون سے نہیں بنتا۔ انہو عمل غیر صالح، اس کا عمل ہی وہ نہیں ہے، اس نے عمل پیش نہیں کیا، لہٰذا وہ اب تیرا بیٹا ہونے کا حقدار نہیں ہے، تیرا بیٹا کہلانے کا حقدار نہیں ہے۔ لہٰذا ان دو رکوعوں کے اندر اللہ کریم نے ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کر کے یہ بتایا ہے کہ جن کے ساتھ تم نسبت کرتے ہو اس نسبت کی بھی بات ہو تو اس نسبت کا تعلق بھی کردار کے ساتھ ہے، ملت کے ساتھ ہے، دین کے ساتھ ہے، اس منہج کے ساتھ ہے، اس دستور کے ساتھ ہے، اس طرز زندگی کے ساتھ ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنائی۔ لہٰذا اگر تم ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ان کی ملت پر ہونے کا دعویٰ کرتے ہو تو پھر تمہارے اندر وہ خصوصیات ہونی چاہیے جو ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ تھی۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَعِيلُ، ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام دونوں باپ بیٹا، یہاں پہ اسحاق علیہ السلام کا ذکر نہیں ہے اور یعقوب علیہ السلام کا ذکر بھی نہیں۔ اس پر بھی ایک عجیب بحث ہے کہ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا انتقال ہو جانے کے بعد یعقوب علیہ السلام وہ پیدا ہوئے تھے جو پوتے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام، لیکن یہ بات قرآن کے آگے جو آیات آتی ہیں وہ بتاتی ہیں کہ ایسا نہیں ہوا، بلکہ یعقوب علیہ السلام بھی موجود تھے۔ آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی موجودگی میں ہی حضرت یعقوب علیہ السلام کی ولادت ہو چکی تھی، ہو سکتا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام ان کا بھی ایک کردار ہے اور وہ بھی وہی کردار ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کردار ہے، لیکن چونکہ یہاں بنی اسرائیل کی برتری کے دعوے کو غلط ثابت کرنا مقصود ہے، لہذا یعقوب علیہ السلام کا ذکر بھی نہیں، اسحاق علیہ السلام کا ذکر بھی نہیں، بتایا یہ جا رہا ہے کہ اس وقت کو یاد کرو، یہ جو کعبۃ اللہ ہے، جو مرکز انسانیت ہے، جو امام انسانیت نے آ کے تعمیر فرمایا، اس امام انسانیت جب مرکز انسانیت تعمیر فرما رہے تھے تو ساتھ اسحاق علیہ السلام تھے کہ اسماعیل علیہ السلام؟
وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، دونوں کعبے کی بنیادیں اٹھا رہے تھے۔ البیت سے مراد اللہ کا گھر، اور اللہ کا گھر کون سا؟ للذی ببکہ، سورہ آل عمران میں فرمایا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ، جو مکہ میں ہے یہی سب سے پہلا گھر ہے اللہ کا۔ اب بات یہ ہے یہاں پہ ایک سمجھنے والی کہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے، ان کا ایک قول ہے جو علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ نے اور دیگر مفسرین نقل کیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے جب بنیادیں اٹھائی تھیں، القواعد، قعود کا مطلب ہوتا ہے بیٹھنا، جلوس کا مطلب ہی بیٹھنا ہوتا ہے بنیادی طور پر جو لفظ ہے، اور اس میں مفسرین نے اور اہل لغت نے فرق کیا ہے۔ اگر کوئی شخص لیٹا ہوا یا پہلو کے پل بیٹھا ہوا سیدھا ہو کے بیٹھ جائے اس کو جلوس کہتے ہیں، اور اگر کوئی شخص کھڑا ہوا ہو اور وہ بیٹھ جائے تو اس کو قعود کہتے ہیں۔ اور دوسرا اس میں فرق یہ ہے کہ جلوس کے اندر استقلال نہیں پایا جاتا، بلکہ جلوس سے زیادہ قعود کے اندر استقلال، دیر اور ٹھہراؤ اور استقامت پائی جاتی۔ اسی وجہ سے القاعدہ، جو جس کی جمع ہے القواعد، القاعدہ اس بیٹھی ہوئی چیز کو کہتے ہیں جو کسی بھی چیز کی بنیاد بنتی۔ لہذا جب ابراہیم علیہ السلام اٹھا رہے ہیں تو یہ نہیں فرمایا کہ وہ دیواریں اٹھا رہے تھے، یہ نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا القواعد من البیت، بنیادیں اٹھا رہے تھے۔ لہذا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تو فرمان ہے کہ بنیادیں پہلے سے تھیں، ابراہیم علیہ السلام نے ان بنیادوں کو اٹھایا۔ یہاں سے یہ سوال اٹھتا ہے کہ کعبۃ اللہ کو سب سے پہلے کس نے تعمیر کیا تھا؟ قرآن نے تو کہیں کوئی ذکر نہیں فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کے علاوہ کسی نے اس کو تعمیر کیا تھا، لیکن ذکر یہ نہیں کیا کہ انہوں نے ابتدا سے اس کو لیا۔ القواعد کے لفظ کا مطلب یہ ہے کہ بنیادیں موجود تھیں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول یہ ہے کہ بنیادیں موجود تھیں، کعبۃ اللہ پہلے سے تھا، ابراہیم علیہ السلام نے ان بنیادوں کو دوبارہ سے اٹھایا ہے۔ ہو سکتا ہے یہ بات درست ہو، اور مورخین نے اور سیرت نگاروں نے لکھا ہے، اور خاص طور پہ جنہوں نے مکہ کی یہ جدید ترین جو مکہ کے اور کعبۃ اللہ کی تاریخ مرتب ہوئی ہے اس کے مطابق اس میں ایسی روایات اکٹھی کی گئی ہیں کہ کعبۃ اللہ اب تک 11 مرتبہ تعمیر ہو چکا ہے، اور اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ کعبۃ اللہ سب سے پہلے جو تعمیر کیا گیا تھا وہ فرشتوں نے تعمیر کیا تھا۔ بعض لوگوں نے کہا کہ سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے تعمیر کیا، بعض روایات میں آتا ہے شیس علیہ السلام نے تعمیر کی۔ جس نے بھی تعمیر کیا، اور ان روایات پر، وہ اگرچہ سند کے اعتبار سے وہ روایات معتبر روایات نہیں، سب سے معتبر بات اس سلسلے کی یہی ہے وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ، ابراہیم علیہ السلام نے بنیادیں اٹھائی ہیں۔ لہٰذا مفسرین کا خیال یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے بنیادیں رکھی بھی تھیں، سنگ بنیاد بھی رکھا تھا، اور پھر اس کے بعد ان کو اٹھایا بھی تھا۔ اور صرف ان بنیادوں کو اٹھانا اس سے مراد نہیں ہے، بلکہ بنیاد رکھ کے پھر اس کو اٹھانا مراد ہے۔ لیکن اگر یہ بات ہو تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول اس کی تطبیق نہیں ہو سکتی۔ ایک اور حدیث ہے بخاری اور مسلم کے اندر، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن مجھے ارشاد فرمایا کہ عائشہ، یہ جو آپ کی جو قوم ہے نا، انہوں نے جب کعبہ بنایا تھا، بنو الکعبۃ وَاقْتَصَرُوا عَنْ قَوَاعِدِ ابراہیم، انہوں نے جب کعبہ تعمیر کیا تھا نا تو ابراہیم علیہ السلام والی جو بنیادیں تھیں وہ چھوڑ دی تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، اور یہ صحیح حدیث ہے بخاری اور مسلم کی۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ وہ بنیادیں جو ابراہیم علیہ السلام والی بنیادیں تھیں وہ انہوں نے چھوڑ دی تھیں جب تمہاری قوم نے، یعنی قریش نے، جب اس کو تعمیر کیا تھا۔ اور یہ اس وقت کی بات ہے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی عمر مبارک کے 35ویں برس میں تھے، اور یہ تاریخ کی کتابوں اور سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے کہ انہوں نے جب کعبۃ اللہ کو تعمیر کیا تھا تو ان کے حلال کمائی کے پیسے کم پڑ گئے تھے، لہٰذا انہوں نے اتنا تعمیر کر دیا جتنے ان کے پاس پیسے تھے، باقی کا جو حصہ تھا اس کو انہوں نے ویسے کھلا چھوڑ دیا۔ اور آج کل جس کو حتیم ہم کہتے ہیں،
یہ جو گول سی دیوار بنی ہوئی ہے اصل میں یہ بھی کعبہ کا حصہ تھا۔ اس وقت جب انہوں نے اس کو تعمیر کیا تھا، وہ روایتیں جب ہم پڑھتے ہیں تو اس میں ایک بڑی دلچسپ روایت ہے، وہ یہ کہ جب انہوں نے کعبہ کی ان دیواروں کو گرانا شروع کیا تعمیر نو کے لیے، تو پہلے تو یہ ڈرتے تھے، ہر دور میں یہ خیال بھی رہا ہے ان کو کہ اگر کعبۃ اللہ کے پتھر گرائیں گے تو کہیں عذاب نہ آ جائے، لہذا ڈرتے ڈرتے اس کو گرانا شروع کیا۔ ایک پتھر گرایا، آہستہ آہستہ گرا کے انہوں نے جب بنیادوں تک پہنچے تو روایات میں آتا ہے کہ نیچے سبز پتھروں کی بنیادیں تھیں۔ ان سبز پتھروں کی بنیادوں میں ایک شخص نے کدال ڈالی درمیان میں، اور کدال ڈال کے ان پتھروں کو، دو پتھروں کو جدا کرنا چاہا، تو جب اس کو پورا زور لگا کے ہلایا گیا تو مکہ کی ساری زمین ہلنے لگی۔ سمجھ گئے کہ ان بنیادوں کو ہلایا نہیں جا سکتا۔ گویا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کو قواعد ابراہیم فرما رہے ہیں وہ وہی قواعد ابراہیم ہیں، لہٰذا انہوں نے انہی بنیادوں کے اوپر کعبۃ اللہ کی دیواریں اٹھائیں اور اس کو مکمل کر دیا، اور حتیم کا جو وہ کھلا چھوڑ دیا۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی حدیث سننے کے بعد وہ فرماتے ہیں، اب میں سمجھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طواف کے دوران رکن یمانی کو بھی ہاتھ لگاتے تھے، حجر اسود کا بھی بوسہ دیتے تھے، لیکن اس کے علاوہ باقی دونوں کونوں کو ہاتھ نہیں لگاتے تھے، ان کا بوسہ نہیں دیتے تھے، اس لیے کہ وہ کونے اصل میں کونے ہیں ہی نہیں۔ وہ اگر قواعد ابراہیم پر ہوتے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بھی بوسہ دیتے، تو رکن یمانی کو چھوتے تھے اور حجر اسود کو چومتے تھے، تو یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ باقی دونوں کونے بھی اگر ابراہیم علیہ السلام کی قائم کی ہوئی بنیادوں پر ہوتے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بھی چومتے۔ یہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اجتہاد ہے، اور یہ بھی بخاری شریف میں امام بخاری نے نقل کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے، اس ساری گفتگو کا مطلب یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے ان احادیث سے اور ان روایات سے پتہ چلتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے جو بنیادیں رکھی تھیں وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی انہی بنیادوں کو اتھینٹیفائی کیا، انڈورس کیا، اور بعد میں اچھا اسی حدیث میں ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ایسا کریں کہ آپ انہی بنیادوں پر آپ بنا دیں کعبۃ اللہ، آپ کیوں نہیں بناتے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اصل میں لولا حدثان قومک بالکفر، اگر تیری قوم جو ہے وہ کفر کے قریب نہ ہوتی لفعلت، تو میں یہ کر گزرتا۔ کیا مطلب؟ کہ یہ نئے نئے اسلام میں آئے ہیں تو کہیں کسی غلط فہمی کا شکار نہ ہو جائیں اور واپس کفر میں نہ چلے جائیں کہ یہ کعبۃ اللہ اب چینج ہو گیا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کیا۔ بعد میں حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بنو امیہ کے دور میں جب انہوں نے کعبے کو دوبارہ تعمیر کیا تو حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان بنیادوں پر تعمیر کیا جن بنیادوں پر ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا، یعنی حتیم کو اس کے اندر شامل کر لیا۔ بعد میں عبد الملک بن مروان آیا، اس نے پھر اس کو واپس اسی پر کر دیا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھا۔ لیکن عبد الملک بن مروان کے بارے میں یہ آتا ہے کہ جب ان کو یہ پتہ چلا اس حدیث کا جو ہے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی حدیث ہے، جب یہ ان تک پہنچی عبد الملک بن مروان تک تو ساری زندگی افسوس کرتا رہا کہ مجھے اگر یہ پہلے پتہ چل جاتا کہ یہ حدیث ہے تو میں عبداللہ بن زبیر کے جو قائم کی ہوئی بنیادیں تھیں میں ان کو کبھی ختم نہ کرتا اور میں اس کو قواعد ابراہیم پر رکھتا۔ یہاں بھی قواعد ابراہیم کا ذکر۔ اب ان ساری گفتگو سے پتہ ہی چلتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام انہوں نے کعبۃ اللہ کو سب سے پہلے تعمیر کیا، بنیادیں بھی رکھیں، لیکن ایک بات ملحوظ رہے کہ چاہے ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کیا اور چاہے فرشتوں نے تعمیر کیا اور وہ ساری روایات آتھینٹک ہوں یا نان آتھینٹک ہوں، ایک بات کلیئر ہے جو اللہ کا قرآن بتا رہا ہے وہ یہ ہے کہ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ، کہ سب سے پہلے دنیا پر تعمیر ہونے والا روئے زمین پر اللہ کا گھر جو سب سے پہلے تعمیر ہوا ہے وہ بیت المقدس نہیں ہے بلکہ وہ بیت اللہ ہے، اللہ کا گھر ہے کعبۃ اللہ جو مکہ کے اندر ہے۔ اس ساری بحث کو سمیٹتے ہوئے سمجھنے کی بات کہ کب تعمیر ہوا، یہ بحث تو ہم تب کریں اگر کعبۃ اللہ کا شرف
کعبۃ اللہ کی تکریم اس کی تاریخ سے وابستہ ہو تو پھر یہ ساری بحث ٹھیک ہے. پھر ہم اس کی تقدیم اور تاخیر کی بات کریں کہ اگر ہمیں فرشتوں کا بنایا ہوا کعبہ ملے تو ہم کہیں کہ یہ مشرف ہے، اب پھر ہم کہیں کہ یہ تکریم والا ہے اور یہ بڑے شرف والا ہے، اور اگر یہ بعد میں ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کیا ہو تو اس کا شرف کم ہو جائے گا. اگر یہ بحث ہو تو پھر اس بحث کے اندر کوئی فائدہ ہے؟ بات یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے بھی اگر اس کو تعمیر کیا ہے یا حضرت آدم علیہ السلام نے تعمیر کیا ہے تو کن پتھروں سے تعمیر کیا ہے؟ بعض روایات میں آتا ہے ایک پتھر جودی پہاڑ سے آیا، کچھ پتھر جو ہیں وہ لبنان کے پہاڑوں سے آئے، کچھ پتھر فلاں جگہ سے آئے، کچھ پتھر فلاں جگہ سے آئے. ایک بالکل مبہم سی روایت یہ بھی ہے کہ یہ سارے کے سارے پتھر جنت سے آئے تھے، لیکن اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. جنت سے صرف حجر اسود آیا ہے، جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے کہ وہ آیا تھا تو وہ سفید تھا، لوگوں کے گناہوں کی وجہ سے وہ آہستہ آہستہ سیاہ ہو گیا. صرف وہ ایک پتھر جنت سے آئے، باقی پتھر جنت سے نہیں آئے. تو وہ کہاں سے آئے ہیں؟ وہ انہی پہاڑیوں کے پتھر ہیں، مکہ کی وادی کے پہاڑیوں کے پتھر ہیں. تو مکہ کی وادی کے پہاڑیوں کے پتھر وہ مقدس کیسے ہو گئے؟ وہ شرف والے کیسے ہو گئے؟ وہ تکریم والے کیسے ہو گئے؟ تو پتہ یہ چلا کہ تکریم اور عزت پتھر کے اوریجن کی وجہ سے نہیں ملتی، بلکہ وہ اللہ کے حکم کی وجہ سے ملتی. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا نا حجر اسود کو دیکھ کر، انی اعلم انک حجر، میں جانتا ہوں تو ایک پتھر ہے، اور مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ لا تضر ولا تنفع، نہ تو فائدہ دے سکتا ہے نہ تو نقصان کر سکتا. پتھر کیا کر سکتا؟ لیکن میں تجھے چومتا اس لیے ہوں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تجھے چومتا ہوا دیکھا ہے. لولا انی رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقبلک، اگر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تجھے چومتا ہوا نہ دیکھتا، ما قبلتک، تو میں کبھی بھی تجھے نہ چومتا. تو عزت اور تکریم اس وجہ سے نہیں ہے کہ وہ جنت سے آیا ہے، اس وجہ سے ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو چوما ہے. لہذا کعبۃ اللہ وہ کعبہ کی وادیوں کے پتھروں سے بنا ہو، وہ بنیادیں ابراہیم علیہ السلام نے اٹھائی ہو، وہ 11 مرتبہ تعمیر ہوا ہو، وہ کہیں سے بھی بنا ہو، اس گھر کو اللہ نے شرف عطا فرما دیا ہے. وہ شرف اس وجہ سے نہیں ہے کہ پتھر کہاں سے آیا یا بنیادیں کس نے اٹھائیں، وہ شرف اس لیے ہے کہ اللہ کریم نے اس گھر کو اپنا گھر فرمایا ہے اور اس کو شرف اور تکریم عطا فرمایا. یہ ہے بات اصل میں سمجھنے. لہذا بنی اسرائیل کو اور بنی اسماعیل کو، قریشیوں کو بھی اور بنی اسرائیلیوں کو بھی، عیسائیوں اور یہودیوں کو بھی سمجھایا یہ جا رہا ہے کہ اس وقت کو یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام، یہ جو مرکز انسانیت ہے یہ بھی تعمیر کردہ ہے. تو اسماعیل علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کا تعمیر کردہ ہے، اور ان دونوں نے تعمیر کیا. گویا آج یہاں پہ جو کچھ ہو رہا ہے اگر ابراہیم علیہ السلام کی ملت کے مطابق نہیں ہے تو اس کی کوئی حیثیت نہیں. پھر آگے جا کے بتایا کہ ابراہیم علیہ السلام کی اور اسماعیل علیہ السلام کی ملت اصل میں کیا ہے. پھر فرمایا کہ ان دونوں نے دعا کی اللہ تعالیٰ سے، ربنا تقبل منا، اللہ یہ جو خدمت ہم سر انجام دے رہے ہیں تو ہماری طرف سے قبول فرما لے. انک انت السمیع العلیم، بے شک تو بہت سننے والا اور بہت جاننے والا ہے. ربنا وجعلنا مسلمین لک، یہ وہ ساری دعائیں ہیں ابراہیم علیہ السلام کی اور اسماعیل علیہ السلام کی، دونوں نے مل کے کی. ربنا، اے ہمارے رب، وجعلنا، اور بنا دے ہم کو، مسلمین لک، اپنا فرما بردار. بتائیے تو ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام فرما بردار نہیں تھے؟ کعبۃ اللہ تو تعمیر کر رہے ہیں. تاریخی واقعات کو دیکھیں تو بات سمجھ میں یہ آتی ہے کہ یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ذبح کرنے کا جو واقعہ ہے یہ اس کے بعد کی بات ہے. اب اسماعیل علیہ السلام کو ذبح جب کیا تھا تو قرآن خود کہتا ہے فلما اسلما، دونوں مطیع اور فرما بردار تھے. اسلم یسلم، اسلام کا مطلب ہوتا ہے اپنے آپ کو سپرد کر دینا، اس قدر مطیع اور فرما بردار ہو جانا کہ اس طرح کامل وابستگی اختیار کرنا
کہ سب کچھ اس کے سپرد ہو جائے، ساری صلاحیتیں اس کے سپرد ہو جائیں، اگر اس طرح سے کیا جائے گا تو اس کو مسلمین یا مسلم کہا جائے گا۔ وہ کہتے ہیں ربنا وجعلنا مسلمین لک، اللہ تو ہمیں اپنا فرما بردار بنا لے۔ تو تھے کیا؟ تھے بھی فرما بردار۔ فلما اسلم، اس کی گارنٹی اور اس کا سرٹیفکیٹ تو اللہ کریم پہلے دے رہے ہیں۔ تو نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ کے جو برگزیدہ بندے ہیں، ابراہیم علیہ السلام جد الانبیاء، جس کے بارے میں اللہ کا قرآن کہتا ہے واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، ابراہیم کو تو اللہ نے اپنا خلیل بنایا ہوا تھا۔ اور خلیل کون ہوتا ہے؟ وہ دوست، ویسے تو خلیل کا معنی دوست ہے، لیکن وہ دوست ہوتا ہے جو خلوت کا ساتھی ہو، خلوت کا ساتھی، رازدار، وہ جو راز کی باتیں کرنے والا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ، سورہ نساء کے اندر، اس سے بہتر دین کس کا ہے جس نے اپنا آپ سارا کا سارا اللہ کے سپرد کر دیا۔ اللہ کے سپرد کرنا اپنا آپ سارا کچھ، وَهُوَ مُحْسِن، اور زندگی یوں اس طریقے سے گزارے، پرفیکشن کے ساتھ، پرسین کے ساتھ، اور اس پرسین کے ساتھ کہ میرا اللہ راضی ہو جائے، کوئی بات بھی میرے اللہ کی رضامندی کی نہ رہ جائے۔ جو اس طرح سے زندگی گزارے وہ محسن ہوتا ہے۔ اس سے اچھا دین کس کا ہے؟ سمجھانے کے لیے اللہ کریم نے وہاں مثال دی۔ جس نے محسن بننا ہے، جس نے اپنا آپ اللہ کے سپرد کرنا ہے، جس نے مسلم بننا ہے، ابراہیم کی مثال ذہن میں رکھے، وَاتَّبَعَ ملت ابراہیم حنیفہ، وہ ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر چل پڑے۔ اللہ اکبر۔ اس کا مطلب ہے کہ مسلم بننے کی جو بہترین مثال ہو سکتی ہے وہ ابراہیم علیہ السلام ہے۔ وہ بھی دعا کیا کر رہے ہیں؟ وہ دعا کر رہے ہیں ربنا وجعلنا مسلمین لک، اللہ ہمیں اپنا مطیع اور فرمانبردار بنا۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ اللہ ہمیں مرتے دم تک اپنی فرمانبرداری پر قائم رکھ۔ ہم تو نماز پڑھ لیتے ہیں، 2 نمازیں پڑھنے کے بعد اترانا شروع کر دیتے ہیں کہ ہم نے شاید اللہ پر احسان کر دیا، نعوذ باللہ من ذالک۔ 4 روزے رکھ لیے، سمجھتے ہیں بڑا کام ہو گیا۔ اپنا جب کچھ بھی نہیں ہے، سب کچھ اللہ کا ہے، تو سب کچھ اللہ کے سپرد کر کے بھی اللہ سے ڈرتے رہنا اور اللہ سے دعا کرتے رہنا، یہ ہے ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کا اسوہ، کہ اللہ ہمیں اس پر قائم رکھ، مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک، اور اللہ ہماری جو ذریت ہے، وہی پیچھے جو ذریت کے بارے میں کہا تھا نا، قال ومن ذریتی، اللہ میری اولاد میں بھی امامت دینا، فرمایا تھا لا ینال عہد الظالمین، ظالموں میں سے کسی کو یہ امامت نہیں ملنی۔ اب دعا فرما رہے اللہ میری اولاد میں سے بھی کچھ لوگوں کو تو قائم رکھنا، کچھ کو تو مسلم بنائے رکھنا، ایسے ہوں جنہوں نے اپنی زندگیاں تیرے نام کی ہوئی ہوں، ایسی بنا دینا۔ اللہ اکبر۔ ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک وارنا مناسکنا، کعبہ ہم نے بنا دیا، تعمیر کر دیا، وارنا مناسکنا، اب ہمیں وہ طریقے بھی بتا دے کہ ہم نے تجھے راضی کیسے کرنا، ہم نے آلائشوں سے دور کیسے ہونا۔ یہ جو منسک ہے نا، منسک، ناسک ینسک کا مطلب ہوتا ہے لغوی اعتبار سے کپڑے دھو کر ان سے اگر میل کچیل دور کیا جائے تو اس کو ناسک ینسک کہتے ہیں۔ اسی سے نسک قربانی کو کہتے ہیں، کیونکہ وہ ساری آلائشوں کو دور کر دیتے ہیں۔ کوئی شخص اگر قربانی دیتا ہے تو انسان کی جو عملی اور فکری آلائشیں ہوتی ہیں ان کو دور کرنے کے لیے قربانی ہوتی ہے، اس لیے اس کو نسک کہا جاتا ہے۔ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، نسک قربانی کو کہتے ہیں۔ اسی سے منسک ہے وہ طریقہ یا وہ جگہ جہاں پر بار بار آیا جائے اور اس غرض سے آیا جائے کہ وہ آلائشیں دور کرنے کے طریقے کے طور پر اس کو اپنایا گیا ہو۔ جس چیز کو آلائشیں دور کرنے کے طریقے کے طور پر اپنایا گیا ہو اس کو منسک کہتے ہیں۔ گویا قربانی کا طریقہ، اللہ کے واجبات پورے کرنے کا طریقہ، اللہ کو خوش کرنے کا طریقہ۔ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا،
انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اللہ ہم نے تو سب کچھ سیکھا ہوا ہے، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم تو سب جانتے ہیں، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اللہ فرمانبرداری کی تو ہم نے انتہا کر دی ہے، کہ تو نے خود سرٹیفکیٹ دے دیا ہے کہ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، کہ جتنے بھی باتوں میں آزمایا سارے کے سارے تو پورے کر دیے، پیچھے رہ کیا گیا ہے؟ اللہ امامت انسانیت تو نے عطا کر دی، سارے امتحان پاس ہو گئے اور ٹاپ آف دا لسٹ ہم آ گئے، اب کیا چاہیے؟ یہ نہیں کہا، بلکہ فرمایا وارنا مناسکنا، اللہ تیری بندگی کیسے کرنی ہے طریقے بھی تو ہی بتا۔ اسی لیے مناسک حج جن کو ہم کہتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا خذوا عنی مناسککم، حج میں اللہ کو راضی کرنے کے طریقے کیا ہیں وہ مجھ سے سیکھ لو، وہ سارے طریقے ہیں مناسک کہلاتے ہیں۔ اور چونکہ حج کا پورا جو عمل ہے اور پورا جو پروسیس ہے اس کا تعلق بھی ابراہیم علیہ السلام اور ان کے خاندان سے ہے، اور خاص طور پر ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام، اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کا نام منسک رکھا۔ ویسے تو اللہ تعالیٰ نے سورہ حج کے اندر فرمایا کہ ہر امت جو ہے اس کا کوئی نہ کوئی منسک ہوتا، لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، ہر امت کا کوئی نہ کوئی طریقہ قربانی کا ہوتا ہے جو انہوں نے بنایا ہوتا ہے، اور وہ شکر کا طریقہ بھی ہو سکتا ہے۔ سورہ حج میں دو جگہ پہ اللہ کریم نے اس کا ذکر فرمایا ہے، ایک جگہ تو فرمایا ہم ناسکوہ، جس کو وہ آبزرو کرتے ہیں، جس کو وہ اپناتے ہیں، وہ طریقہ ہر امت کا ایک الگ الگ طریقہ اللہ تعالیٰ نے اس کا منسک بنایا تھا، اس کو قربانی کا طریقہ، اپنی آلائشیں دور کرنے کا طریقہ سکھایا تھا۔ اب ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام اللہ سے پوچھ رہے ہیں کہ اللہ تو ہمیں وہ طریقے سکھا دے جس سے تو راضی ہوتا ہے، جس سے ہماری آلودگیاں ختم ہوتی ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ اور اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ آلودگیاں تھیں؟ کوئی نہیں تھی۔ قرآن سرٹیفکیٹ دیتا ہے ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا، ہر طرف سے منہ موڑ کر ایک اللہ کا ہو جانے والا تھا، فرما بردار اللہ کا۔ وہ بھی کہتا ہے کہ اللہ مجھے طریقے بتا دے، وارینا مناسکنا، اللہ وہ طریقے سکھا دے کہ میں اس پر قائم رہوں کہ مجھے ادھر ادھر کی آلودگیاں خراب نہ کریں۔ وہی جو بات میں شروع میں عرض کر رہا تھا کہ ہر وقت اللہ سے ڈرنا، کہ اندر کا دشمن بھی ہے اور باہر کا دشمن بھی ہے، کسی وقت کسی دشمن کا وار نہ چل جائے، اللہ سے ہر وقت ڈرتے رہنا۔ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کو اسوہ بھی یہی ہے، اور پھر کہتے ہیں وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، اللہ تو ہماری توبہ بھی قبول فرما لے۔ کن گناہوں کی توبہ کر رہے تھے ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام؟ کون کون سے گناہ تاریخ نے نقل کیے؟ کون کون سے گناہ جو ہے اس کی فہرست قرآن نے دی ہے؟ کسی گناہ کی فہرست نہیں دی۔ قرآن تو سرٹیفکیٹ دیتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی توجہ تو کسی طرف تھی نہیں سوائے اپنے اللہ کے، وہ کوئی اور کام کرتے ہی نہیں تھے سوائے اس کے کہ ہر وقت ان کا مطمع نظر یہ ہوتا تھا کہ میرا اللہ راضی ہو جائے۔ پھر توبہ کس بات کی؟ توبہ اصل میں پوری زندگی کا ایک منہج ہے، پوری زندگی گزارنے کا طریقہ ہے۔ گناہ ہوا ہو تو بھی توبہ کرنی ہے۔ توبہ تابہ یتوبہ کا مطلب ہوتا ہے واپس آنا اللہ کی طرف، آپ کہیں اور ہیں تو واپس آ جائیں۔ ہزار چیزیں انسان کو اٹریکٹ کرتی ہیں، مادی چیزیں ہیں، فکری چیزیں ہیں، انسان کی فکر کو خراب کرنے والی بہت ساری چیزیں ہیں دنیا میں۔ وہ ساری چیزیں جن کی طرف انسان کا دل، دماغ، آنکھیں، ہر چیز کشش کرتی ہے، ان سب سے منہ موڑ کر ایک اللہ کی طرف واپس آتے رہنے کے مسلسل عمل کو توبہ کہتے ہیں۔ ہر وقت یہ ہر شخص کی زندگی کا منہج۔ توبہ یہ نہیں ہوتی کہ میں نے گناہ کیا تھا میں نے توبہ کر لی بات ختم، نہیں، ہر وقت توبہ کرنی ہے۔ گویا بتایا ہی جا رہا ہے مجھے اور آپ کو کہ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام جیسا کردار بھی ہو تو توبہ کی ضرورت ہوتی ہے، اگر ویسا بھی ہو تو توبہ پھر بھی اللہ سے کرتے رہنا ہے۔ وَتُبْ عَلَيْنَا، اصل میں تابہ الہ ہو، تابہ کے ساتھ صلہ الہ کا ہو تو اس کا مطلب ہوتا ہے بندے کا اللہ کی طرف واپس آنا، یعنی توبہ کرنا اللہ سے۔ اور تابہ علی ہو، تابہ کے ساتھ علی کا صلہ ہے عین کے ساتھ، تو اس کا مطلب ہوتا ہے اللہ کا بندے پر توجہ فرمانا، جس کو ہم عرف عام میں کہہ دیتے ہیں توبہ قبول کرنا۔ لہٰذا کسی نے اگر اللہ سے تابہ الہ کیا ہے،
اللہ اس پر تابع علی فرماتا ہے. جو اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے اللہ اس پر اپنی نظر کرم فرماتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام دعا یہ کر رہے ہیں وَتُبْ عَلَيْنَا، اللہ تو ہمارے اوپر اپنی نظر کرم، اپنی توجہ فرما، ہماری توبہ قبول کر کے ہماری یہ واپسی ہر طرف سے منہ موڑ کر جو ہم نے تیرا در سنبھالا ہے، جو ہم نے تیری عبدیت قبول کی ہے، اللہ تو ہمارے اوپر نظر کرم فرما اور ہمیں اس پر قائم رکھ. یہ ہے اصل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی دعا، اِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، بے شک تو بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا اور بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے. ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، اب اس کے بعد دعا کرتے ہیں. دونوں نے دعا کی، ربنا اے ہمارے رب، وابعث فیہم اور مبعوث کر، بھیج، فیہم ان میں، رسولا ایک رسول، منہم جو انہی میں سے ہو، یتلو علیہم آیاتکا جو تلاوت کرے ان کے اوپر آیاتکا تیری آیتوں کی، ویعلمہم الکتابہ اور تعلیم کرے، سکھائے ان کو، الکتاب کتاب والحکمہ اور حکمت، ویزکیہم اور ان کو پاک کرے، انک انت العزیز الحکیم، بے شک تو بہت غلبے والا اور بہت حکمتوں والا. یہ ہے وہ دعا جو ان دعاؤں میں آخری دعا بھی ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی آخری دعا، اور جو اس سارے مضمون کا مقصد ہے کہ دعویٰ تھا بنی اسرائیل کو بھی اور بنی اسماعیل کو بھی کہ وہ ملت ابراہیم پر ہیں. ان کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ تم جس کی طرف اپنی نسبت کر رہے ہو، انہوں نے جو دعا کی تھی نا، بنی اسرائیل کا یہی دعویٰ تھا نا. قرآن کہتا ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو اس سے پہلے یہودی انتظار کیا کرتے تھے، کانوا یستفتحون من قبل، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے قبل وہ تو باتیں کیا کرتے تھے میدان جنگ میں بھی کہ ہمارے ایک نبی آنے والے ہیں، وہ آئیں گے تو پھر ہم تمہارے اوپر فتح حاصل کریں گے. جس کے ساتھ جب کبھی بات ہوتی تھی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کرتے تھے. بلکہ یہ جو سارے یہودی ہجرت کر کے یثرب کے ارد گرد آ گئے تھے، یہ اسی لیے آئے تھے کہ ان کو بتایا گیا تھا ان کی تاریخ کی کتابوں میں کہ یہ آخری نبی کا دار الہجرہ ہوگا، وہاں پہ وہ ہجرت کر کے تشریف لائیں، اس لیے یہ وہاں پہ آئے تھے. لیکن ان کو گمان یہ تھا، زعم یہ تھا کہ جو بھی نبی آئے گا وہ بنی اسرائیل میں سے ہوگا. اب وہ بنی اسماعیل میں سے آ گئے، لہٰذا انہوں نے انکار کر دیا اور کہہ دیا کہ آپ وہ ہیں ہی نہیں، ہم آپ کا انکار کرتے ہیں. اللہ اکبر. حالانکہ جانتے تھے، پہچانتے تھے، اس کے باوجود انہوں نے نہیں مانا. اور تکلیف کیا تھی؟ تکلیف یہی تھی کہ وہ بنی اسماعیل میں کیوں آئے. اب بتایا ہی جا رہا ہے کہ جو دعا کی تھی نا وہ ابراہیم علیہ السلام نے اور اسحاق علیہ السلام نے نہیں کی تھی، ابراہیم علیہ السلام نے اور اسماعیل علیہ السلام نے کی تھی. تو جب دعا اسماعیل علیہ السلام نے کی تو جو نبی آخری آئے گا اسماعیل علیہ السلام کے بعد عیسیٰ علیہ السلام تک نبی تو سینکڑوں آئے ابراہیم علیہ السلام کے بعد، لیکن سارے کے سارے حضرت اسحاق کی اولاد میں سے تھے. اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہ لاتے یا آپ کی بعثت نہ ہوتی تو ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کی وہ دعا کدھر جاتی؟ تو وہ دونوں دعا کر رہے تھے، ان دونوں نے دعا کی تھی. اور دعا کیا کی تھی؟ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم. کعبہ آباد کر رہے ہیں، مکہ شہر کی بنیاد پڑ رہی، اور فرمایا ہی جا رہا ہے کہ اللہ ان میں سے یہ کون ہے، یہ ان میں سے کون ہے؟ وہاں اسماعیل علیہ السلام تھے، اماں ہاجرہ تھیں، بعد میں جتنی اولاد ہوئی، حضرت اسحاق علیہ السلام تو یہاں تشریف ہی نہیں لائے، یہاں تو حضرت اسماعیل علیہ السلام تشریف لائے تھے. اور جتنی اولاد حجاز کے اندر موجود تھی یا مکے کے اندر موجود تھی، یہ مکے میں ساری اولاد جو قریشی تھے یہ سارے کے سارے بنی اسماعیل میں سے تھے. لہٰذا دعا میں یہ بات شامل تھی کہ اللہ جو رسول بھیجنا ہے نا وہ انہی میں سے ہو. اس وقت ہی معلوم تھا کہ جو آنے والا ہے وہ بنی اسماعیل میں سے ہوگا، بنی اسرائیل میں سے نہیں ہوگا. یہ تمہاری غلط فہمی ہے، یہ یہودیوں تمہاری غلط فہمی ہے اور عیسائیوں تمہاری غلط فہمی ہے کہ تم نے یہ سمجھا
غلط سمجھا کہ وہ بنی اسرائیل میں سے ہوگا، انہوں نے تو ہونا ہی بنی اسماعیل میں سے تھا، اس لیے کہ دونوں نے دعا جو کی تھی ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک، جب دعا ہو رہی تھی تو اس میں شامل تھا کہ منہم، مکہ شہر میں جو ہوں گے، جو وہاں کے باسی ہیں، انہی میں سے۔ اور سورہ عنکبوت میں فرمایا کہ ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے نبوت دی سب کو، بہت سے نبی آئے، لیکن اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے کوئی نہیں آیا سوائے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی 3 قسم کی اولاد ہے، ایک بنی اسحاق ہیں، ایک بنی اسماعیل ہیں، بنی اسحاق جو آگے جا کے بنی اسرائیل کہلائے حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہونے کی وجہ سے، ایک بنی اسماعیل ہیں جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد، اب جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو قریشی کہلائے، یہ قریش بنی اسماعیل میں سے تھے۔ اور تیسرے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک تیسری بیوی تھی قطورہ جس کا نام تھا، یعنی حضرت سارہ سے حضرت اسحاق تھے علیہ السلام، اور حضرت ہاجرہ سے حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے۔ اور کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اور بیٹے بھی تھے جو ان کی تیسری بیوی قطورہ سے تھے، اور وہ بعض یعنی بائبل کے اندر 6 یا 4 ان کے نام بھی لکھے ہوئے ہیں کہ وہ اتنے بیٹے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے، اور ان میں سے ان کی نسل میں سے بھی اللہ نے نبی بھیجے ہیں۔ حضرت شعیب علیہ السلام انہی میں سے ہیں جو مدین کے نبی ہیں، حضرت شعیب علیہ السلام یہ انہی میں سے ہیں جو بنو قطورہ ہیں۔ گویا ابراہیم علیہ السلام کی تینوں قسم کی اولاد میں نبی آئے۔ اگر حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت نہ ہوتی تو ابراہیم علیہ السلام کی وہ دعا جو تھی کہ میری اولاد میں نبوت دینا، جو نیک ہو، تو وہ گویا 2 کی لڑی میں سے چلتی تو تیسری لڑی میں سے کیسے چلنی تھی؟ تو تیسری لڑی پوری ہونا، تیسری لڑی میں نبوت آنے کے لیے بھی ضروری تھا کہ آخری نبی بنی اسماعیل میں سے ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی دعا کا ذکر کیا کہ آپ سے جب پوچھا گیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اپنے باپ ابراہیم کی دعا ہوں، وَبُشْرَى عیسیٰ، میں وہی ہوں جس کی بشارت حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دی تھی۔ پھر ساتھ آپ نے فرمایا کہ وَرَأَتْ امی، میری ماں نے خواب دیکھا تھا اَن یخرج منہا نور، میری والدہ نے خواب دیکھا تھا کہ اس کے اندر سے ایک نور نکلا ہے، اضاءت منہ قصور الشام، جس سے شام کے محلات روشن ہو گئے۔ مسند احمد کی روایت ہے، صحیح ابن حبان کے اندر بھی ہے، اور یہ صحیح روایت، سوچنے کی بات ہے۔ ویسے تو یہ ضمنی طور پر بات، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں انا دعوت ابراہیم ابی ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کی دعا یہ جو ذکر ہوئی اس کا نتیجہ ہو، اللہ نے اس کا جواب دیا میری صورت میں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں۔ اور بشرا عیسیٰ، عیسیٰ علیہ السلام نے جو بشارت دی کہ میرے بعد نبی ہوگا من بعد اسمہ احمد، کہ اس کا جو سورہ صف کے اندر اللہ کریم جس کا ذکر کیا، تو وہ جو آئے گا اس کا نام احمد ہوگا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہے۔ ساتھ یہ فرمایا کہ میری والدہ نے خواب دیکھا تھا جس سے کہ میرے اندر سے ایک نور نکلا ہے، اور اس نور سے شام کے محلات روشن ہو گئے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ یہاں پہ شام کا ذکر اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کے آئے ہیں، جب دنیا کا اختتام ہوگا تو وہ شام میں ہوگا۔ شام میں جو دین ہوگا وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم والا، ملت ابراہیم والا، وہ جو ملت ابراہیمی کو دنیا تک پہنچانے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، وہ شام میں ہوگا۔ اور قرب قیامت شام ملت اسلامیہ کا مرکز ہوگا، یہ بہت ساری حدیث اس کی نشاندہی کرتی ہیں۔ بلکہ ایک حدیث کے اندر جو ابو داؤد شریف کی حدیث ہے اور صحیح حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرب قیامت ایک وقت آئے گا کہ لوگ ٹولیوں میں تقسیم ہو جائیں گے، مختلف ٹولیاں، اللہ جندم بالشام وجندم بالعراق وجندم بالیمن، کوئی یمن کی ٹولی، کوئی عراق کی ٹولی، کوئی شام کی ٹولی۔ تو حدیث کے راوی ابن حوالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خیر لی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان ادرکت ذالک،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرب قیامت اگر مجھے وہ وقت مل جائے کہ جب ساری امت ٹولیوں میں ہو تو مجھے آپ مشورہ دے دیں میں کس ٹولی میں ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیک بالشام، تو شام والی ٹولی میں ہونا. اور وجہ بتائی، اس لیے شام والی ٹولی میں ہونا کہ انہا خیرۃ اللہ من ارضہ، کہ روئے زمین پر شام سے زیادہ مقدس زمین اللہ کے ہاں کوئی نہیں. شام سے زیادہ چنی ہوئی زمین. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ حجاز مقدس سے بھی زیادہ ہے، نہیں. جو مکہ اور مدینہ کی حرمت ہے وہ تو اپنی جگہ، وہ تو حرام ہے، وہ تو حرمت والی جگہ ہے، وہ تو حرم ہے. اس کے علاوہ فرمایا خیرۃ اللہ من ارضہ، روئے زمین پر اس سے اچھی زمین اور کوئی نہیں. ساتھ ہی فرمایا یجتبی الیہا خیرتہ من عبادہ، اللہ اپنے بندوں میں سے جو اچھے اچھے لوگ ہیں نا ان سب کو چن کے شام میں لے آئے. یہ ہے شام کی اہمیت. اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اپنا رشتہ جوڑ رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کے ساتھ، اس پورے دین کے تسلسل کے ساتھ، تو ساتھ ذکر فرمایا کہ میری والدہ نے جو خواب دیکھا تھا اور جس سے قصور شام روشن ہو گئے تھے، شام کے محلات روشن ہو گئے تھے، اس کا مطلب یہ ہے کہ قرب قیامت جو دین موجود ہوگا تو وہ شام میں ہوگا. مرکز ہدایت اور مرکز اسلام وہ اللہ تعالیٰ شام کو بنائے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس مرکز کے ساتھ جڑنے کی توفیق عطا فرمائے. وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ، اور کون ہے جو بے رغبتی کرے عن ملت ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کی ملت سے. اب دیکھیں یہ بنی اسماعیل کو بھی کہا جا رہا ہے، یعنی قریشیوں کو، مشرکین مکہ کو بھی، اور ساتھ یہودیوں اور عیسائیوں کو بھی کہا جا رہا ہے کہ تم اپنی نسبت جوڑتے ہو ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ، تو ذرا بتاؤ تو وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ، ابراہیم علیہ السلام کی ملت سے ہٹنے کا سوچ بھی کیوں سکتا ہے کوئی سوائے اس کے إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ، سوائے اس کے جس نے اپنے آپ کو احمق بنا لیا. یہ جو سافہہ ہے نا، اس کا مطلب ہوتا ہے بیوقوف بنا لینا. نفسہ، اپنے آپ کو. اب کوئی شخص بھلا اپنے آپ کو بیوقوف بناتا ہے؟ اندازہ فرمائیے قرآن کا اسلوب. الا من سفہ نفسہ، جو اپنے آپ کو بیوقوف بنا لے. حماقت، اسی سے سفہاء آپ نے قرآن میں لفظ پڑھا. سفیہ کہتے ہیں بیوقوف کو. اب سمجھ لیجئے قرآن نے یہ نہیں کہا کہ ابراہیم علیہ السلام کی ملت سے وہ انحراف کرے گا. الا السفیہ کہا جا سکتا تھا، یعنی سوائے بیوقوفوں کے اور کوئی جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت سے انحراف نہیں کر سکتا، یہ کہا جا سکتا تھا نا. یہ نہیں فرمایا، فرمایا الا من سافہ نفسہ. وہی ابراہیم علیہ السلام کی ملت سے انحراف کرے گا، وہ چاہے اپنے آپ کو یہودی کہہ رہا ہے، چاہے وہ عیسائی کہہ رہا ہے، چاہے وہ اپنے آپ کو قریشی کہہ کے ملت ابراہیم کی پیروکاری کا دعویٰ کر رہا ہے. جس نے اپنے آپ کو، اپنے نفس کو احمق بنایا ہے. سافہہ اگر لغت کے اعتبار سے دیکھیں تو اس کا ایک معنی تو ہوتا ہے بیوقوف بنانا، احمق بنانا، حماقت میں مبتلا کرنا، اور ایک مطلب اس کا یہ بھی ہوتا ہے غافل بنانا، جاہل بنانا، جہالت میں رکھنا. لہذا سفاہت جو ہے وہ حماقت بھی ہے، وہ بیوقوفی بھی ہے، لیکن وہ جہالت بھی ہے اور غفلت بھی ہے. میں اصل میں اللہ کے قرآن میں یہ جو لطیف نقطہ ہے اس کی طرف اپنی اور آپ کی توجہ چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جو انسان کو نفس دیا ہے وہ اس سٹینڈرڈ پہ دیا ہے کل مولود یولد علی الفطرہ. وہی فطرت جو دین اسلام ہے، وہی ملت ابراہیم جو دین اسلام ہے، اسی پر دیا تھا ہر نفس. لہذا گڑبڑ کرتا ہے تو ہر شخص اپنے نفس کے ساتھ خود کرتا، خرابی کرتا ہے تو خود کرتا. فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ او يُنَصِّرَانِهِ او يُمَجِّسَانِهِ، ماں باپ براٹ اپ اس کا وہ تو کرتا ہی ہے. پرورش کرنے سے اگر یہودیوں کے گھر پرورش ہوئی تو یہودی بن گیا، عیسائیوں کے گھر پرورش ہوئی تو عیسائی بن گیا، تھا تو مسلمان.
لیکن یہ من صافیہ نفسہ کیوں فرمایا؟ اپنے آپ کو، یعنی جس کو یہ معلوم ہی نہیں ہے کہ میں اس دنیا میں کیوں آیا ہوں، جو غافل ہے اپنے نفس سے، ایک معنی اس کا یہ ہو سکتا ہے۔ جس نے اپنے نفس کو، اپنی جان کو، اس کو سمجھا ہی نہیں کہ یہ کیا ہے، بلکہ اس سے وہ غافل رہا، جس کو اپنے اس دنیا میں کردار کا علم نہیں، جس کو ابراہیم علیہ السلام کی ملت کا شعور نہیں کہ ابراہیم علیہ السلام یہاں کیا کر رہے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام اکیلے تھے نا، تنہا تھے۔ تم اگر اپنے نفس کی اہمیت سمجھو، اس سے غافل نہ ہو، اگر تمہیں اپنے نفس کا ادراک ہو، اگر اس کا شعور ہو، تو تمہیں سمجھ آ جانی چاہیے کہ اس پوری دنیا کی اجتماعیت کے ساتھ تمہاری ذات کا تعلق ہے۔ جو اپنی ذات کو اس پوری دنیا کی اجتماعیت سے اور اس اجتماعی نظام عبدیت سے جو اپنے آپ کو الگ کرتا ہے نا، وہ ہے منصفہ نفس۔ وہ کہتا ہے میں کون، میں کہاں، میرا کیا تعلق، اپنے آپ کو الگ کر لینا اس اجتماعی نظام عبدیت سے۔ ملت ابراہیمی یہ نہیں، ملت ابراہیمی یہ ہے کہ جب سمجھ آئی کہ بت پرستی غلط ہے تو فوراً کہا ما هذه التماثيل التي انتم لها عاکفون، ابا جی غلط ہے جو تم کر رہے ہو، برادری والوں یہ غلط ہے جو تم کر رہے ہو۔ اپنی ذات کو پوری انسانیت کے لیے، پوری کائنات کے نظام عبدیت کے ساتھ منسلک کرنے کے لیے اگر انسان شعور نہیں رکھتا تو گویا اس کو اللہ کی ذات کا شعور بھی نہیں ہے۔ وہ جو کسی فلسفی کا یا کسی صوفی کا قول ہے، من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، لوگ اس کو حدیث بنا کے پیش کرتے ہیں، حدیث نہیں ہے، یہ کسی کا قول ہے، من عرف نفسہ فقد عرف ربہ۔ اپنی ذات کو تو پہچانو۔ وہ اقبال نے کہا تھا کہ جس کو اقبال نے خود ہی کہا ہے، اس بات ذات، شعور ذات، جب تک یہ پیدا نہیں ہوتا انسان کو اس پوری سسٹم کی سمجھ بھی نہیں آتی اور انسان سے منسلک بھی نہیں ہوتا۔ در اطاعت کوش اے غفلت شعار، غفلت صافحہ نفسہ، وہ غافل ہے جو اپنی جان سے۔ اگر تم اس غفلت سے نکلو گے اور اطاعت کے میدان میں آؤ گے تو کیا ہوگا؟ می شود از جبر پیدا اختیار، کہ جب تم اس اپنے نفس کو پہچانتے ہوئے، ان حماقتوں سے نکلتے ہوئے، ان غفلتوں اور جہالتوں سے نکلتے ہوئے اپنی ذات کی پہچان کرو گے اور اس دنیا میں جو تمہارا کردار ہے اس کو ادا کرنے کے لیے جب تم نکلو گے تو پھر یہ پوری دنیا تمہارے ہاتھ میں آ جائے گی۔ می شبد از جبر پیدا اختیار۔ اللہ اکبر۔ وہ کیا ہے؟ اقبال نے کہا تھا خدائے لم یزل کا دست قدرت تو، زباں تو ہے، یقین پیدا کر ہے غافل کے مغلوب گماں تو ہے، پرے ہے چرخ نیلی فام سے منزل مسلمان کی، ستارے جس کی گرد راہ ہوں وہ کارواں تو ہے، مکان فانی مکی آنی ازل تیرا ابد تیرا، خدا کا آخری پیغام ہے تو جاوداں تو ہے۔ آگاہ اپنی حقیقت سے ہو اے دہقاں کے تو، دانا بھی تو، کھیتی بھی تو، باراں بھی تو، حاصل بھی تو۔ اس دنیا میں جو کچھ کرنا ہے آپ نے کرنا ہے، دنیا پیدا کرنی ہے تو خود آپ نے کرنی ہے۔ اگر اپنے نفس کی، اپنی جان کی یہ قیمت نہیں سمجھی، اگر اپنے کردار کو نہیں سمجھا، اگر اپنے نفس کا شعور نہیں حاصل کیا تو اس کا مطلب ہے ملت ابراہیم کے ساتھ بھی کوئی تعلق نہیں، ملت محمدیہ کے ساتھ بھی کوئی تعلق نہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور پھر اللہ کے دین کے ساتھ بھی کوئی تعلق نہیں۔ اس پورے نظام عبادات کے ساتھ تعلق اس کا ہوگا جو اپنے آپ کو اس کے ساتھ منسلک کرنے کے لیے اپنے شعور کے سمجھے۔ اللہ اکبر۔ خودی میں ڈوب جا غافل، یہ سر زندگانی ہے۔ خودی میں ڈوب جا غافل، یہ سر زندگانی ہے، نکل کر حلقہ شام و سحر سے جاوداں ہو جا۔ یعنی جو اس بات کو پالے گا کہ میں کیا ہوں، میرا وجود کیا ہے، اس کو جو پالے گا وہ گویا اس غفلت سے بھی نکلا، اس حماقت سے بھی نکلا، اسی کی سمجھ میں آ سکتا ہے کہ ملت ابراہیمی کیا ہے۔ وگرنہ تو لوگ سمجھیں گے کہ وہ طرز فکری مختلف ہے، وہ سوچ کا انداز ہی مختلف ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے جو کردار پیش کیا وہ اسی کی سمجھ میں آئے گا
جو اپنی اس دنیا میں وجود اور اپنے نفس کا شعور حاصل کرے، اپنے وجود کا شعور حاصل کرے۔ اللہ اکبر۔ وقت ہو گیا، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن کی سمجھ عطا فرمائے۔ انشاءاللہ اگلا درس یہیں سے شروع کریں گے۔ اس دعا کے ساتھ اختتام کرتے ہیں۔ اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم، اللہم اہدنا بالقرآن العظیم، اللہم ارفعنا بالقرآن العظیم، اللہم انفعنا بالقرآن العظیم واجعلہ لنا اماما ونورا وہدی ورحمہ۔ اللہ اس قرآن کو ہمارے لیے پیشوا بنا دے، ہمارا امام بنا دے، ہمارے لیے ہدایت کا رسلہ بنا دے۔ اللہم ادخلنا الجنت الفردوس بالقرآن العظیم۔ اللہ ہم سب کو اس قرآن کے ساتھ جنت الفردوس میں داخل ہونے والا بنا دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔